الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحشر: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کاد الفقر ان یکون کفرا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. حضرات، پچھلے دنوں تمام پاکستان کے لوگوں نے بھی ایک تعجب کی سی کیفیت محسوس کی تھی، حیرت کا احساس ہوا تھا، اور پوری دنیا میں بھی چرچا ہوا کہ ایک دم پاکستان پر مشرق اور مغرب دونوں جانب سے ڈالروں کی بارش کیسے شروع ہو گئی. پہلے خبر آئی 3.5 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان میں امریکہ کے کچھ صنعت کار کریں گے. چند ہی دنوں کے بعد خبر آئی 8 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان میں ہانگ کانگ کا ایک صنعت کار کریں گے. یہ چیزیں جبکہ صورتحال ہمارے ملک کی یہ ہے کہ ایک طرف سیاسی محاذ آرائی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اور اب بھی ہے، اگرچہ 11 اکتوبر کا معاملہ جو ہے اس نے کچھ ٹھنڈا ڈال دیا ہے صورتحال کو، لیکن یہ ہے کہ اپوزیشن اب تنگ آمد بجنگ آمد اور بالکل ڈیسپریٹ ہو کر کیا صورت اختیار کرتی ہے واللہ عالم. بہرحال کسی بھی درجے میں سیاسی استحکام ملک میں نظر نہیں آ رہا، جبکہ بیرونی انویسٹمنٹ کے لیے سب سے پہلی شرط یہی ہوتی ہے. ذرا سا سیاسی عدم استحکام کسی ملک میں آتا ہے یا ظاہر ہوتا ہے تو بیرونی سرمایہ کار جو ہے وہ اول تو یہ کہ سرمایہ لگائے گا نہیں، لگایا ہوگا تو واپس نکالنے کی فکر کرے گا. پھر یہ کہ ملک کے اندر انفراسٹرکچر جو ہے کسی بھی سرمایہ کاری کے لیے بعض بنیادی سہولتیں ہیں کہ جو ضروری ہوتی ہیں، جس کے بغیر سرمایہ کاری نہیں ہو سکتی. وہ انفراسٹرکچر ہمارا جس حال میں ہے وہ سب کو معلوم ہے، سڑکوں کا جو حال ہے، بجلی کا جو حال ہے، ان تمام اعتبارات سے انتظامیہ کا جو حال ہے. پھر یہ کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر امن و امان کی جو کیفیت ہے. روزانہ تو خبر آ جاتی ہے، کبھی چینی انجینئر پکڑے گئے، اغوا کر لیے گئے، کئی جاپانی انجینئر اغوا کر لیے گئے. اغوا برائے تاوان، اس سے پاکستان کا کوئی حصہ محفوظ نہیں. ڈاکہ، لوٹ مار، چوری، قتل و غارت گری، دہشت گردی. جس ملک کے اندرونی فضا یہ ہو تو اس میں بیرونی سرمایہ کیسے آ گیا، کہاں سے آ گیا؟ پھر یہ کہ آیا بھی ہے بالکل جسے کہتے ہیں کہ بولڈ فرام دی بلو. ایک بات ہوتی ہے کہ کوئی اس کے لیے پہلے سے نیگوسیشن جاری ہو، اس کی خبریں آ رہی ہوں، اس کے بارے میں کچھ قیل و قال ہو، کچھ لیت و لال ہو، کچھ شرائط پیش کی گئی ہو، کچھ کے اوپر گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہو، پھر اس کے بعد ہوتے 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 کوئی چیز جو ہے میچور ہو. لیکن جسے انگریزی میں کہتے ہیں بولڈ فرام دی بلو، نیلے آسمان سے کوئی شے ایک دم ٹپک پڑی. اس طرح کی وہ خبر تھی کہ اتنے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری جو ہے مشرق اور مغرب دونوں جانب سے، امریکہ سے بھی سرمایہ کار آ گئے اور ایک سرکاری اہلکار اس کی قیادت کرتی ہوئی تشریف لائی. اور پھر یہ کہ مشرق سے ہانگ کانگ سے بھی ایک صنعت کار صاحب تشریف لے آئے، انہوں نے
$8 ارب کی انویسٹمنٹ کا فیصلہ کیا۔ اس پر جو سب سے پہلا رد عمل فطری طور پر بہت سے لوگوں کا ہوا، میرا بھی تھا، کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف فراڈ ہے، کوئی پولیٹیکل سٹنٹ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اس لیے کہ صورتحال یہ ہے کہ حکومت کو اس وقت اپوزیشن کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ اب وہ سہارا جیسے کبھی نواز شریف صاحب نے ساؤتھ کوریا کا جو ہے معاملہ کر کے وہاں سے سرمایہ کاری کو پاکستان کے اندر فروغ دے کر یہاں کے کاروباری طبقے میں اور یہاں کے انڈسٹریلسٹ طبقے کے اندر اپنے لیے ایک ساکھ بنائی تھی، ایک گڈ ول پیدا کی تھی، شاید ایسا ہی کوئی ڈرامہ ہے، ون ایکٹ ڈرامہ، کوئی پولیٹیکل سٹنٹ ہے، کوئی پبلسٹی کا صرف یہ دھندا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن محسوس ہوا کہ بات ایسی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ حقیقت تو اس میں ہے، اس لیے کہ سرکاری سطح پر سرکاری اہلکار کی سرکردگی میں وہ صنعت کار پاکستان آئے امریکہ کے اور وہ معاہدے ہوئے۔ دوسرا شک جو ہوا، اور وہ شک میرا تو اب بھی قائم ہے، اذعانی طور پر اگرچہ اس کے لیے دلائل اور شواہد پیش کرنے کی پوزیشن میں میں نہیں ہوں، لیکن یہ کہ اذعانی طور پر اور جسے انٹیوشنلی کہتے ہیں وجدانی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ در حقیقت یہ پاکستان کے ایٹمک پروگرام کو رول بیک کرانے کے لیے جو اعلان ہوا تھا کہ اب خاموش ڈپلومیسی، سائلنٹ ڈپلومیسی سے کام لیا جائے گا، تو یہ کام جس طرح سائلنٹلی ہوا ہے، جس طرح اندرون پردہ ہوا ہے، جس طرح اتنے بڑے معاہدات جو ہے وہ اسمبلی میں نہیں لائے گئے، ڈسکس نہیں کیے گئے، اور دیکھتے ہی جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں کی کولوکیل لینگویج میں چٹ منگنی پٹ بیاہ کا معاملہ جو ہوا ہے، تو یہ سائلنٹ ڈپلومیسی کا ظہور ہے، اور در حقیقت اس کا ہدف یہی ہے کہ پاکستان کے ایٹمک پروگرام کو رول بیک کرایا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اپنا سارا ایٹمک پروگرام خالص پرامن مقاصد کے لیے لے کر چل رہے ہیں، اور اس کے لیے جو دلیل ہمارے پاس ہے، اور دلیل قوی ہے، ہر شخص اس کو تسلیم کرتا ہے کہ ہمارے پاس پاور شارٹیج ہے، بجلی نہیں ہے، اور دوسرے بھی جو ذرائع ہے، تیل ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے بجلی جنریٹ کر سکیں۔ اس حوالے سے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایٹمک انرجی جو ہے اس کو پاور جنریشن کے لیے، بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کریں۔ یہ بات اتنی وزنی ہے ہمارے ہاں، جو اب پھر دوبارہ جو ہے شیڈول آنے شروع ہو گئے ہیں، جو بھی لوڈ شیڈنگ ہوگی بجلی کی، اس سے ظاہر بات ہے کہ انڈسٹری سب سے بڑھ کر متاثر ہوتی ہے، ایگریکلچر متاثر ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ٹیوب ویل بند رہیں گے، پانی نہیں کھیتوں میں دیا جائے گا تو کہاں سے آپ کو پیداوار مل جائے گی؟ کارخانے بند رہیں گے، پروڈکشن میں کمی ہوگی، ساری تباہی جو ہے معاشی وہ تو آتی ہے ملک کے اوپر، اس لیے کہ بجلی نہیں ہے۔ گھروں میں بھی استعمال میں جو بھی ہوتا ہے، آدمی جھجلا بھی جاتا ہے کہ آج 20ویں صدی میں ہمارے ملک کا حال یہ ہے، 20ویں صدی بھی خاتمے کے قریب ہے، دنیا کہاں پہنچی ہوئی ہے، ہمارے ہاں جو ہے ابھی بجلی ہی کے لیے لوڈ شیڈنگ ہے۔ تو اس حوالے سے یہ دلیل اتنی قوی تھی کہ اس کے سامنے ان کے پاس کوئی متبادل اس کا توڑ نہیں تھا، اور ظاہر بات ہے لاجیکل توڑ اس کا یہی ہو سکتا ہے کہ متبادل ذریعہ آپ کو فراہم کر دیا گیا۔ آپ اگر صرف پاور جنریشن کے لیے ایٹمک پروگرام لے کر چل رہے ہیں تو تھرمل پاور جو ہے اس کے لیے ہم نے آپ کو پلانٹ لگا دیے، آپ کی ضروریات پوری ہو جائیں گی، لہذا یہ کہ اب اس کے لیے کوئی جواز نہیں ہے، کوئی منطقی عقلی جواز نہیں ہے کہ آپ اپنے اس ایٹمک پروگرام کو جاری رکھیں۔ اس طرح یہ کہ اگر یہ دلیل ختم ہو جائے گی تو بات وہی ہوگی کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اس دلیل کی بنیاد پر آپ اپنا ایٹمک پروگرام لے کر چل رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے اسی کے پردے میں پھر ہم نے جو بھی اس کی ٹیکنالوجی، اس کی دو ہاؤ کو جتنا بھی آگے بڑھا لیا۔ پردہ تو یہی تھا کہ ہمیں در حقیقت بجلی چاہیے، اور بجلی کے لیے چونکہ اور آلٹرنیٹ ہمارے پاس سورسز نہیں ہیں، لہذا ہم مجبور ہیں کہ ایٹمک پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ یہ بات اگرچہ کسی اور نے تو اس طریقے سے یقین کے ساتھ اس کو ظاہر نہیں کیا ہے، بلکہ بعض دانشور جو ہیں اس کی نفی بھی کرتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا میرے پاس بھی اس کے لیے شواہد تو نہیں ہے، کوئی ایسی دلیلیں کہ جو میں دے سکوں کہ جو ویریفائبل ہو وہ تو میرے سامنے نہیں ہے، لیکن اذعانی طور پر بحثیت مجموعی اس وقت تاریخ انسانی جس رخ پر جا رہی ہے، اور جو اصل فیکٹرز ایٹ پلے ہے کاسمک لیول پر اور اس دنیا کی یوں سمجھیے کہ گلوبل لیول پر جو اسٹریٹجیز چل رہی ہے، جو قوت کار فرما ہے پیچھے، اگر ان کا کوئی مشاہدہ کسی کو ہو، اور وہ مشاہدہ ہوگا، وہ اقبال نے جو شعر کہا تھا کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف،
تو میں اس کو ذرا تھوڑا سا بدل کر کہا کرتا ہوں کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک فلسطین و عرب، اس لیے کہ فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے۔ حجاز میں تو ایک ہی رسول آئے ہیں، اگرچہ وہ سید المرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہاں پر تو ظاہر بات ہے، یا اس سے بہت پہلے، اس کو آپ کہیں گے پری ہسٹورک ایرا، اس میں حضرت ہود، حضرت صالح بھی آئے تھے جزیرہ نما عرب میں، لیکن یہ کہ اصل انبیاء کا جو مرکز رہا، سینکڑوں انبیاء کا جو مدفن ہے، تو وہ تو فلسطین کی سرزمین، الذی بارکنا حولہ، جس کے بارے میں قرآن کے الفاظ یہ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اس مسجد اقصی کے ارد گرد کو اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے، اس لیے کہ وہاں سینکڑوں نبی دفن ہیں، حضرت ابراہیم دفن ہے، ان کی نسل کے اندر پیدا ہونے والے سینکڑوں نبی دفن ہیں۔ اس حوالے سے فلسطین اصل میں علامہ اقبال نے چونکہ خاک مدینہ و نجف، مدینے کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکمت نبوی، اور پھر یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ علم و حکمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے جاننے والے اور بہت بڑے عارف حضرت علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس حوالے سے نجف کا لفظ جو ہے استعمال کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عرب میں دونوں آ گئے، عرب میں تو سبھی آ گئے، مدینہ بھی آ گیا، مکہ بھی آ گیا، بلکہ قرآن مجید کا 2/3 تو مکی ہے، مکے میں نازل ہوا ہے، اس لیے شاید علامہ اقبال سے جا کر جب گفتگو ہوگی اس عالم میں تو پھر میں عرض کروں گا کہ اس شعر کو اگر آپ یوں کر دیتے تو بہتر تھا کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک فلسطین و عرب۔ بہرحال جس نے کبھی ان جو بھی آسمانی حکمت ہے اور آسمانی ہدایت کے حوالے سے باتوں کو سمجھا ہو تو وہ یقیناً جو ہے اس کی سوچ کچھ اور ہوگی۔ میں اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ در حقیقت اسی ایٹمک پلانٹ کو اور ایٹمک پروگرام کو رول بیک کرانے کے لیے، اس کو جاری رکھنے کے لیے جو واحد ہمارے پاس دلیل ہے، اس کا توڑ فراہم کرنے کے لیے یہ پاور پلانٹس کے جو یہ معاملات ہوئے ہیں، ورنہ یہ کہ کسی اور میدان میں ہوا ہوتا، انویسٹمنٹ کے تو اور 100 میدان تھے، لاکھوں میدان اور ہیں، یہ کیا ہوا کہ مغرب سے بھی جو آئے وہ پاور پلانٹ کے لیے اور مشرق سے جو آئے وہ بھی بجلی بنانے کے لیے، تو یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کم سے کم جس کو سرکمسٹانشل ایویڈنس کہا جاتا ہے اس کے درجے میں تو میں اس کو ایویڈنس کے طور پر پیش کر سکتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل ہدف وہی ہے کہ ایٹمک پروگرام کے لیے جو ہمارے پاس دلیل ہے اور جواز ہے اسے ختم کیا جائے۔ تاہم جہاں تک اس مسئلے کا ایک معاملے کی حد تک جو پہلو ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ کسی کے پیچھے کیا ہے، اصل حکمت کیا ہے، اصل غرض و قائد کیا ہے، اصل مقاصد کیا ہے، موٹیوز کیا ہے، الٹیریئر ہے تو وہ کون سے ہیں، لیکن یہ کہ ایک ہوتا معاملہ کیا ہے۔ معاملہ جو ہوا ہے اس پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک دانشور ہمارے ملک کے ایسے ہیں کہ جنہوں نے بڑی بھرپور تنقید کی ہے، اور میں یہاں آپ سب کے سامنے ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ ڈاکٹر مبشر حسن کے بارے میں یہ بات واضح ہے، وہ اس وقت ایکٹیو پالیٹکس میں نہیں ہے، نہ حکومت میں اور نہ اپوزیشن میں۔ بہرحال جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، چونکہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، تو بہرحال یہ کہ سابق دور میں ان کا تعلق پیپلز پارٹی کے ساتھ رہا ہے۔ بے نظیر صاحبہ کے انکلز میں سے یقیناً وہ بھی ایک انکل تو ہے، اس لیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھیوں میں سے، اہم ساتھیوں میں سے، کبھی وزیر خزانہ رہے تھے اس ملک کے، تو اس حوالے سے ان کے ساتھ مخالفت تو ان کی نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک ہمیں معلوم ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ان کی کوئی دوستی نہیں ہے، تو گویا کہ ان کی گفتگو کو اس رنگ میں نہیں لینا چاہیے کہ یہ کوئی حکومت ورسس اپوزیشن یا اپوزیشن ورسس حکومت کا معاملہ۔ اگر انہوں نے تنقید کی ہے، انہوں نے تنقید کی ہے، پورا جو ہے چھان پھٹک کر تجزیہ کر کے اس کے ما لہو ما علیہ کو کھول کر سامنے رکھ دیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم سے کم اس مسئلے میں ان کی بات کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ ویسے تو ان کا بیان بڑا طویل تھا، میں اس کے صرف 3 پوائنٹس ہیں کہ جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی ہے اور بڑے اعتماد کے ساتھ کہی، اور میں یہ انہی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ $3.5 ارب کا یعنی $3.5 ملین کا معاملہ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اصل میں جو کچھ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ $2100 کا معاملہ ہے، $1400 یعنی $1400 ملین، یعنی 1 ارب 40 کروڑ کا تو اس کے اندر کلیئر گھپلا ہے کہ یہ کک بیک ہے جو ویسے ہی وہ رکھ لیں گے، اوور پرائسنگ، اوور انوائسنگ، سارا معاملہ جو ہے وہ در حقیقت 2100 یعنی ملین ڈالر کا ہے، جس کو کہ بڑھا چڑھا کر اوور انوائسنگ اور اوور پرائسنگ کے ذریعے سے کیا گیا ہے، گویا کہ اس میں سے وہ $1400 ملین تو اسٹیٹ آف کما کے دے جائیں گے۔ اسی طریقے سے مشرق سے جو 8000 آ رہا ہے
اس میں سے بھی $2500 ملین جو ہے، $8,000 ملین یعنی 8 ارب. یہ ارب کے بارے میں شاید ہمارے لوگوں کو بڑا چکر پڑ جاتا ہے. یہ بلین جو ہے، ایک ہے برٹش بلین، ایک ہے امریکن بلین. 1 ملین کے بعد 1000 کا اضافہ ہو جائے 1000 ملین، تو یہ بلین ہو جاتا ہے امریکہ میں. برطانیہ میں تو 6 صفروں کے بعد پھر 6 صفریں لگے، پھر اکا لگے گا تو وہ بلین بنتا ہے. وہ ہم نے جب میتھمیٹکس پڑھا تھا میٹرک میں، تو ہمارا بلین تو اور ہوتا تھا، تو ہم سوچتے تھے اس پیمانے سے، اس سے یہ 1000 درجے کم ہے. یہ بلین جو آج دنیا میں ہے، 1 ارب جس کو ہم کہتے ہیں اپنی اردو گنتی میں، وہ صحیح آج کا امریکن بلین ہے. کہ یہ جو 8 ارب کی بات ہے، اس میں بھی یہ 5.5 ارب کا معاملہ ہے اصل میں، بلکہ اس میں سے بھی 2.5 ارب جو ہے ڈالر جو کا تو اسی طرح کک بیکس کی شکل میں چلا گیا. اب ظاہر بات ہے کہ یہ میں اپنی کسی معلومات کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ ایکسپرٹ ہے، وہ خود انجینئر ہے، بہت ماہر انجینئر ہے، ان چیزوں کے جاننے والے ہیں، وزیر خزانہ رہے اس ملک کے. انہوں نے جو باتیں کہی اور ابھی تک کسی طرف سے اس کی کوئی تردید نہیں ہوئی. ورنہ اتنی بڑی بات جو ہے اور اتنے دھڑلے کے ساتھ کی گئی ہے، اتنی وضاحت کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ، جس میں کوئی ابہام نہیں ہے، تو اس کی تو کوئی تردید ہونی چاہیے تھی. کسی طرف سے اس کی وضاحت ابھی تک نہیں آئی ہے، تو ان کی ایک فکر تو یہ ہے. دوسری اور اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اگر یہ کامیاب ہو بھی گئے، اول تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان میں سے اکثر جو امریکن جو انویسٹرز آ رہے ہیں وہ امریکہ کے بدنام اور بینکوں کے نادہندگان میں سے ہیں، یعنی جنہوں نے بینکوں سے روپے قرض لیے اور واپس نہیں کیے. یہ در حقیقت وہاں ڈسریپیوٹڈ یا یوں کہیے کہ بینکوں کی میں بلیک لسٹڈ فرمیں ہیں یہ کہ جو پاکستان آ رہے ہیں. ساتھ ہی یہ ہے کہ اندیشہ یہ بھی ہے کہ پرانے پاور پلانٹ، چونکہ امریکہ تو ظاہر بات ہے کہ تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، ایٹمک جو ہے انرجی ہی ان کے ہاں ہے، لہذا جو ان کے یہاں آبسولیٹ ہو گئے ہیں، بالکل ناکارہ ہو گئے ہیں، اسکار رفتہ ہیں، یہ ان کی ریکنڈیشننگ کر کے اور انہیں نئی کی قیمت کے اوپر ہمارے یہاں فراہم کریں گے. لیکن جن دونوں فیکٹرز کو میں ابھی سمجھ رہا ہوں کہ اس کو آپ سبسیڈیری بھی سمجھیں. تو دوسرا جو بڑا اہم فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو یہاں پر آ کر پاور جنریٹ کریں گے تو وہ واپڈا کو دیں گے $1.98 فی یونٹ. ظاہر بات ہے کہ واپڈا کو اب آگے اس کو ٹرانسمٹ کرنا ہے، ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. یہ سارا خرچہ جو واپڈا کا اوور ہیڈ ہے اس کے اوپر پڑے گا. تو یہاں کے صارف جو ہے، یہاں کا بجلی جو ہے کنزیوم کرنے والا صارف اور کنزیومر، اسے ابتداً $3 فی یونٹ اور پھر بہت جلدی ہی وہ $6 فی یونٹ بجلی ملے گی. اس سے جو حال ہوگا اس ملک کے اندر، جو مہنگائی آئے گی ایک دم، جو انفلیشن ہوگی، جو تباہی آئے گی اس ملک کے اندر، وہ نہایت خوفناک ہے. اس لیے کہ ذرا آپ اس کا تقابل کیجئے کہ کہاں $1.98، کہاں اس وقت جو ہمارے ہاں بجلی ملک میں استعمال ہو رہی ہے ابھی تک 43% اس کا جو ہے وہ ہائیڈل ہے، پانی کی کے ذریعے سے جو بجلی پیدا کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہوئی ہے پانی کے اندر، ذرا اوپر سے نیچے جہاں گرتا ہے وہاں ایک پاور ہے، جنریٹ کر سکتے ہیں اس کی مدد سے. چنانچہ آپ نے منگلہ میں پاور پلانٹ لگایا ہوا ہے، اسی طریقے سے تربیلا میں ہے. اور در حقیقت یہ اگلا جو اس کا لاجیکل قدم تھا وہ یہ تھا کہ کالا باغ ڈیم بنے اور اس سے بہت بڑے پیمانے کے اوپر بجلی آپ حاصل کریں. لیکن اس پر تو فل سٹاپ لگا ہوا ہے، وہ میں بعد میں بات کروں گا. لیکن اس وقت یہ نوٹ کیجئے کہ ہائیڈل الیکٹریسٹی جو ہے وہ صرف 6 پیسے یا 6.65 $0.7 فی یونٹ واپڈا کو مل رہی ہے. اس کے مقابلے میں تھرمل پاور، چونکہ واپڈا ہی نے پھر تھرمل پاور اسٹیشن بھی لگائے ہیں جب سے ہمارے ہاں یہ اب ڈیمز جو ہیں سیلٹ اپ ہونے شروع ہوئے ہیں، پروڈکشن اب اتنی نہیں رہی ہے اور رفتہ رفتہ اور کم ہوگی. تو آلٹرنیٹ ایک ذریعے کے طور پر بجلی جو ہے کوئلے وغیرہ سے یا گیس سے یا دوسرے فیولز جو ہے ان کے ذریعے سے، جس کو آپ تھرمل کہتے ہیں، تھرمل الیکٹریسٹی جو ہمارے ہاں اس وقت پیدا کی جا رہی ہے واپڈا کے موجودہ انتظام کے تحت، وہ بھی 93 پیسے پر یونٹ ہے. حالانکہ اس سے تو سمجھیے کہ آپ یہ 15 گنا زیادہ ہو گئی 7 سے، یا کم سے کم 14 گنا زیادہ ہے. لیکن یہ کہ اس سے بھی پوری دگنی قیمت پر یہ واپڈا کو بجلی ملے گی، اور واپڈا پھر آگے جو اس کو بھی بیچے گا تو ظاہر بات ہے کہ 3 سے لے کے $6 تک، اس لیے کہ 6 سینٹس کے اوپر تو بلکہ 6.5 سینٹ کے اوپر، یعنی $1.98 پر تو واپڈا کو بجلی ملے گی. اب واپڈا کا سارا یہ ہاتھی جو سفید ہاتھی کھڑے ہوئے ہیں، ان کا پورا اوور ہیڈ جو ہے وہ اس کے اوپر پڑنا ہے، تو اس کی جو بھی اب قیمت جو آئے گی صارف کے پاس وہ یہ بنے گی.
اور اس کے پس منظر میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، جہاں تک کہ پہلی بات کے لیے ذیلی دو باتیں تھیں، ذیلی دو باتیں یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جو انویسٹر ہے یہ سب کے سب اپنے ہاں کے نادہندگان میں شمار ہوتا ہے، لہذا اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ یہ کوئی کام شروع کرے اور پھر بھاگ جائیں۔ لیکن بینکوں کو گارنٹی حکومت پاکستان نے دی ہے، بینکوں سے وہ گارنٹی نہیں لے کے آئیں گے، انہیں تو بینک گارنٹی دیں گے نہیں، جب وہ ان کے ہاں پہلے سے بلیک لسٹڈ ہے تو وہ کائے کو گارنٹی دیں گے ان کی؟ لہذا اصل گارنٹی حکومت پاکستان دے رہی ہے کہ اگر یہ بھاگ گئے تو پیسے ہم دیں گے۔ تو گویا کہ ہر اعتبار سے یہ جو ہے ہمارے لیے نہایت گھاٹے کا سودا ہے، خسارے کا سودا ہے۔ اگر وہ بے ایمانی کرتے بھاگ جاتے تب بھی ہمیں پیسے دیں گے، اگر وہ کر بھی دیتے تو قیمت جو ہے ہمارے عام صارف پر، کنزیومر پر، بجلی استعمال کرنے والے پر کتنے گنا جا رہی ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ اپنے پاور پلانٹ جو ہے، تھرمل پاور پلانٹ، وہ بھی پرانے ازکار رفتہ جو ہے وہ اس طریقے سے یوں سمجھیے کہ اگر وہ کوئی نہ لے تو ظاہر بات ہے کہ وہ کباڑ خانہ ہے، یا اس کو گلا کر پھر کہیں لوہا بنانے کا کام لیا جا سکتا ہے، اس کو وہ جو ہے اگر ہمارے ہاں اس بیچ رہے ہیں، اگر یہ باتیں صحیح ہیں، اللہ عالم میں پھر عرض کر رہا ہوں، اسی لیے میں نے پوری صراحت کے ساتھ راوی کا نام آپ کو بتا دیا ہے۔ بہرحال راوی ثقہ ہے اس معنی میں کہ ایک تو یہ کہ سیاسی آدمی نہیں ہے، اس کی بات کو آپ اس وقت کسی بھی اپوزیشن ورسز حکومت یا حکومت ورسز اپوزیشن کے رنگ میں نہیں دیکھ سکتے، بلکہ یہ کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ شہری ہے اس ملک کا اور باصلاحیت ہے، اس نے اس کا تجزیہ کیا۔ اسی طرح اس دوسری بات کا جو میں نے عرض کیا ہے، اس کے بھی دو اور حصے ہیں۔ واپڈا نے اب تک جو پاور پلانٹ لگائے ہیں اس ملک میں تھرمل، وہ آدھی قیمت پر لگائے ہیں اس سے کہ جس پر یہ اب لگانے چلے ہیں، جس کا کہ کانٹریکٹ دیا جا رہا ہے۔ جب آدھی قیمت پر لگانے کے لیے اب بھی واپڈا تیار ہے، حکومت اسے اجازت نہیں دے رہی، بڑا ایک بہت بڑا سوال ہے۔ پھر یہ کہ یہاں کے لوکل سرمایہ تیار ہے تھرمل پلانٹ لگانے کے لیے، اس کو بھی اجازت نہیں ہے۔ دونوں پر بین، باہر ہی سے آئیں اور انہیں وہ ساری جو ہے وہ ضمانتیں دی جائیں۔ اور مجھے ایک صاحب نے لکھا ہے خط میں کہ یہ ڈان میں وہ مقالہ میں نے تو نہیں پڑھا ڈان کے حوالے سے، کہ جو ایگریمنٹس ہو رہے ہیں ان ایگریمنٹس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ تمام ایگریمنٹ سبجیکٹ ٹو برٹش لا ہوں گے، پاکستانی قانون کا ان ایگریمنٹس کے اوپر کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ آپ اپنے ہاں کوئی قانون بدل دیں، کبھی سود حرام کر دیں، اس سے ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے، لہذا پاکستانی قوانین کے تحت نہیں ہوں گے، بلکہ یہ سارے کانٹیکٹ جو ہے یہ برٹش لا کے تحت ہوں گے۔ یہ صورتحال ہے۔ اور تیسری بات جو انہوں نے بھی کہی ہے، اگرچہ واقعہ یہ کہ میں اس کے ضمن میں تو آپ کو بڑی خلاف معمول بات اگر چاہیے ہوگی کہ کوئی نظم جو ہے طویل پڑھ کر سنائی جائے، لیکن یہ کہ چونکہ خود یہ ڈاکٹر مبشر حسن صاحب نے کہا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے ملک میں کیا ہوگا، نمبر ایک یہ کہ بڑے پیمانے پر ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان گیپ پیدا ہو جائے، شدید انفلیشن، اور انفلیشن کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے ان امپلائمنٹ، بڑے پیمانے پر ان امپلائمنٹ ہوگی عوامی سطح پر، لوور لیول پر۔ البتہ ہمارے ہاں کا ایک طبقہ بڑی تعداد میں انجینئرز ہیں، یہ مختلف لوگ جو ہیں میनेجرز ہیں، یہ ایک دم بہت اونچے جائیں گے، اس لیے کہ انہیں تو پھر سیلریز وغیرہ جو ہے وہ مغربی معیار کی ملیں گی۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ ایک طرف تو ہیوز اور ہیو ناٹس کا فرق بہت زیادہ ہو جائے گا، بہت نمایاں ہو جائے گا، اب بھی نہیں یعنی کم نہیں ہے، لیکن اس کے بعد یہ بہت نمایاں ہوگا۔ 50 لاکھ کی کاریں سڑکوں پر نظر آئیں اس وقت دنیا کے اندر جو معاملہ ہو رہا ہے، یہ سٹی بینک جو کچھ کر رہا ہے، آپ جائیے اور ایک معاہدہ کیجیے اور بڑی سے بڑی کام لے لیجیے۔ وہ گویا کہ اسی طرح کی سنہری زنجیروں میں، جس میں کہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ڈاکٹر شوکت صاحب نے ان سے میں نے امریکہ میں مجھ سے کہا تھا کہ ہمیں انہوں نے یہاں لا کر سنہری زنجیروں میں جکڑ دیا۔ یاد بہت سے حضرات شاید نہ انہوں نے سنا ہو کہ میں جب پہلی مرتبہ 79 میں امریکہ گیا تو وہاں جن حضرات سے ملاقات ہوئی ان میں ڈاکٹر شوکت صاحب بھی تھے، وہ اب یہاں پاکستان میں ہے، اللہ کا شکر ہے، اور یہاں شیخ زاید اتفاق ہاسپٹل میں آئی سرجن ہے۔ انہوں نے کہا میں تو یہاں نہیں رہوں گا، میں چلا جاؤں گا، یہاں کے یہ حالات خراب ہے، یہ حالات خراب ہے، یہ حالات خراب ہے، ماحول خراب ہے، بچوں کا میں رسک نہیں لے سکتا۔ میں نے میں نے تاثر لیا کہ بڑی اچھی بات کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ اگلے سال گیا تو پھر وہی رونا، لیکن تھے وہی کے وہی موجود، اس سے اگلے سال گیا پھر وہی رونا، اور وہی کہ میں تو یہاں نہیں رہوں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو ہو کیا گیا، میں ہر سال آ رہا ہوں اور آپ یہی فرما رہے ہیں، یہی کہ یہ ٹکے ہوئے۔ ان کے آنکھوں میں بالفعل، میں یہ محاورہ کر نہیں کر، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب واقعہ یہی ہے کہ یہ جو انگریز ہیں یہاں کے، یہ امریکی، یہ 200 سال پہلے افریقہ سے وہاں کے حبشیوں کو پکڑ کر لائے تھے تو لوہے کی زنجیروں میں باندھ کر لائے تھے۔ اگر کبھی آپ نے وہ روس نامی پکچر دیکھی ہو یا اس کے کوئی ایک آدھ حصے دیکھے ہو، بڑا عظیم ناول لکھا گیا روس، اور پھر یہ کہ اس کو
ایک وہ یعنی ٹیلی ویژن پر بھی وہ چلتا رہا ہے، کس طریقے سے بروٹلی اور کس طرح یوں سمجھیے پکڑ پکڑ کر، جیسے کہ جال پھینک کر جو ہے حیوانات پکڑے جاتے ہیں، ایسے انسانوں کو پکڑ پکڑ کر، اور یہ افریقہ سے لے کر آئے ہیں جہازوں میں بھر کر، جیسے سامان بھرا جاتا ہے یا بھیڑیں بکریاں، ان کو اس طریقے سے لے کر آئے اور پھر کھڑے کر کے ان کی نیلامی ہوتی تھی، لوگ آتے بولیاں بولتے تھے، لڑکیوں کی مردوں کی، ان کی بھی نیلامی ہو رہی ہے۔ آ کے جیسے آپ کبھی قربانی کے موقع پر جا کر دیکھتے ہیں بکروں کو کہ ذرا پیٹھ کو ہاتھ لگا کے دیکھا یہاں کچھ گوشت بھی ہے کہ نہیں ہے، ذرا منہ کھول کے دیکھا دوندا بھی ہے کہ نہیں ہے، اس طریقے سے انسانوں کو جانچ پرکھ کر بولی دی جاتی ہے۔ پھر یہ کہ لاکے انہیں جس طریقے سے وہی ہے وہ افرو امریکن جو کہلاتے انہیں کی نسل ہے، انہوں نے کہا کہ انہیں یہ لے کر آئے تھے لوہے کی زنجیروں میں باندھ کر، اور ہمیں انہوں نے یہاں سونے کی زنجیروں سے باندھ دیا ہے۔ وہ زنجیریں تو زنجیریں ہی ہیں، چاہے سونے کی ہوں اور چاہے وہ لوہے کی ہوں، اور وہ طریقہ یہی ہے، آپ کو اس طریقے سے قرضوں میں بیند لیتے ہیں۔ آئیے ایگریمنٹ کیجئے، بڑے سے بڑا مکان لے لیجیے، بڑی سے بڑی کار لے جائیے۔ اب وہ جو یوفوریا ہوتا ہے، ایک وقت میں ذرا احساس ہوتا ہے، معلوم ہوا کہ اب تو بند گئے۔ اب یہ کہ اگر اس کی قسط نہیں جا رہی ہے باقاعدہ تو اگلا پچھلا کھایا پیا ختم، نکال کے باہر کر دیں گے، نیلامی کریں گے، معلوم ہوگا جو کچھ اب تک دیا تھا وہ سب صاف ہو گیا۔ لہذا اب وہاں پر خون پسینہ آدمی ایک ایک اپنی جو ہے کیلوری برن کرتا ہے تاکہ وہ یہ سود دیتا رہے، اور اس طریقے سے ان کے مالیاتی نظام کو جو ہے مستقل طور پر اس خون کے ذریعے سے، امیگرینٹس کے خون کے ذریعے سے اس کی آبیاری ہوتی ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے اتنے ہی بڑے پیمانے پر اس ملک میں شروع ہو گیا، ہو چکا ہے بالفعل، میں اس کا تجزیہ بعد میں عرض کروں گا، لیکن ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ان ڈالروں کی آمد کے بعد ایک تو یہ شے بہت تیزی سے بڑھے گی، جب یہ شے بڑھے گی تو ویسٹرن کلچر جو ہے وہ جس تیزی کے ساتھ اس ملک کے اندر آئے گا، اگرچہ اب بھی بہت کچھ آ چکا ہے شہروں کے اندر، جو ہمارا ایلیٹ ہے، اوپر کا طبقہ ہے، وہ مغرب کے رنگ میں رنگا گیا ہے، لیکن اس کے بعد یہ ایک دم جس کو جیومیٹریکل پروگریشن کہتے ہیں اس حساب سے، یعنی 2 کے بعد 4 کے بعد 8 نہیں 16، اور 16 کے بعد 32 یا 64 نہیں 256، یہ اس طریقے سے جو جیومیٹریکل پروگریشن ہوتی ہے اس رفتار سے یہاں مغربی تہذیب اور اس کی جو بھی بے حیائی اور جو بھی اس کی اقدار ہے، یہ سارا کا سارا معاملہ آئے گا۔ یہ باتیں چونکہ کہیں ڈاکٹر مبشر حسن صاحب نے، اب ظاہر بات ہے کہ بعض اعتبارات سے خود وہ ہمارے ہاں کے اسی ایلیٹ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، خود وہ جو ہے کبھی آسما جہانگیر کے ساتھ جو ہے وہ پریس کانفرنس کے اندر شریک ہوتے ہیں، وہ ہیومن رائٹس کا ان کا بھی کانسیپٹ وہی ہے، اور مساوات مرد و زن کے سارے تصورات ان کے بھی وہی ہے۔ اس کے باوجود وہ اللہ کا بندہ بھی خطرہ محسوس کر رہا ہے کہ اس ڈالر کی یلغار کا یہ نتیجہ یہاں نکل سکتا ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ میں اسے آپ کے سامنے بیان کر دوں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا آج سے پورے 43 سال قبل یہی باتیں کہی تھی نعیم صدیقی صاحب نے۔ ابھی ہمارا رابطہ ہوا تھا امریکہ بہادر سے، ابھی شروع ہوا تھا، دوستی کا آغاز تھا، ڈالروں کی کچھ نہ کچھ تھوڑی سی فوار آنی شروع ہوئی تھی، ہم نے کچھ گندم لینی شروع کی تھی، تھینک یو امریکہ، اور ہینڈ شیک جو ہے ہمارے ویگنز کے اوپر لکھا جانے لگا تھا۔ برطانیہ کی جو جکڑ بندیاں ہیں، اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا کلچر، اس کی تہذیب، اس کا تمدن جو ہے اس کی درآمد شروع ہوئی تھی، تو یہ نظم میں نے حاصل کی، اور نعیم صدیقی صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں علی رؤوس الاشہاد، انہوں نے بڑی محنت سے اپنی وہ 43 برس پر پرانی نظم، اس لیے کہ میرے خیال میں شاید یہ اب ان کی مطبوعہ کتابیں جو ہے چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن جو کچھ انہوں نے یہ کہا ہے 43 ایئرز بیفور، 51 ستمبر میں یہ نظم شائع ہوئی تھی، ڈالر میرے اس دیش کو ناپاک نہ کرنا۔ یہ میں نظم آپ کو پوری پڑھ کر سنا رہا ہوں، میں نے عرض کیا ہے کہ یہ بڑی غیر معمولی سی بات ہے جمعے کے خطاب میں کوئی نظم اس طریقے سے پڑھ کر سنانا، لیکن چونکہ یہ تائید جو ہے کہ متفق گردید رائے بو علی بارائے من، جو بات نعیم صدیقی نے 1951 میں کہی تھی وہ بات اب مبشر حسن کہہ رہے ہیں 1994 میں، بات وہی ہے، ڈالر میرے اس دیش کو ناپاک نہ کرنا، تو ظلم کا حاصل، تو سحر ملوکانہ کا ایک شوق دے خاص۔ اب یہ سحر ملوکانہ یہ علامہ اقبال کا فکر ہے کہ مغربی جمہوریت ہے کیا، یہ ملوکیت ہی کے اوپر ایک پردہ ڈال دیا گیا، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندر وہ چنگیز سے تاریخ تک، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود جگر، تو سحر ملوکانہ کا ایک شوق دے خاص، سرمایہ کی اولاد، تو جیب تراشوں کے کمالات کا ایک کھیل، تو سود کا فرزند، افلاس کی رگ رگ سے تو نچلا ہوا خون ہے، پوری دنیا کی ایکسپلائٹیشن ہوئی ہے،
پوری دنیا کا خون ہے جو پہنچتا ہے آج کے جو جدید مالیاتی نظام ہے، پوری دنیا کی کمائی جو ہے در حقیقت کھینچی چلی جاتی ہے ہیو ناٹس کی ہیوز کی طرف۔ ایک تو ہمارے ملک کے ہیوز اور ہیو ناٹس ہے، ایک پورے یونیورسل لیول پر، گلوبل لیول پر ایک وہ ملک ہے جو ترقی یافتہ شمار ہوتے ہیں، وہ کھینچ رہے خون۔ افلاس کی رگ رگ سے تو نچلا ہوا خون ہے، بیواؤں کی فریاد ہے، کتنے یتیموں کی فغانیں خاموش، تو ذوف کی ایک چیخ، تو کتنے شبابوں کا ایک نوحہ دلگیر، تو کتنی تمناؤں کی قبر سنہری۔ اب یہ کہ ڈالر تھا، اس کے بعد ایک اور شے دنیا میں آئی تھی، پیٹرو ڈالر۔ میں تو اس کے ایک ایک لفظ کی شرح کرنا چاہتا ہوں، کتنے شبابوں کا ایک نوحہ دلگیر، کتنی جوان عورتیں اس ملک کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں جن کے شوہر گئے ہوئے پیٹرو ڈالر کمانے کے لیے۔ کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک کے اندر؟ اسی طریقے سے ڈالر کمانے والے، پھر جو گندگی ہوتی ہے، جو گند بچلتا ہے، پھر جو آخر انسانی سرشت ہے اس کے جو نتائج نکلتے ہیں۔ اب آئے ہیں 2 سال بعد بڑے بڑے خوش ہو کر گھر جائیں گے، بیوی ملے گی، خوش آمدید کہے گی، بیوی اور اس کا دیور مل کر دونوں سے قتل کر دیتے۔ یہ کہاں سے اب آ گئی بن بلائی بلا جو ہے؟ یہ تو وہی رہے، پیسے بھیجتا رہے اور عیش ہم کریں۔ یہ سارے آپ کس سے سنتے ہیں؟ اخبارات میں چھپتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو کتنے شبابوں کا ایک نوحہ دلگیر، تو کتنی تمناؤں کی قبر سنہری، تاریخ کا ایک اشک، تو جنگ کی پرہول نفیروں کا تجسم، تو موت کی پریوں کا فسوکار ترنم، تو برق جہاں سوچ کا خوخار تکلم، لاشوں سے کمائی ہوئی دولت، تہذیب کو تو زخم لگانے کی ہے اجرت، اس کتنی ہی اقوام کے نیلام کی قیمت، بچھو کا تیرا ڈنک، سانپوں کا تیرا زہر، انگاروں کا ہے سوز، ہے سونے کے لفظوں میں لکھی تلخ حقیقت، ڈالر میرے اس دیش کو ناپاک نہ کرنا۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ نظم میں نے پوری آپ کو سنائی تو وقت بہت گزر جائے گا۔ بہرحال اس کے بعد جو پاکستان کے لیے کہا ہے، یہ نظم انشاءاللہ ہم شائع کر دیں گے ندائے خلافت کا جو آئندہ شمارہ آئے گا اس میں، لیکن اس کے بعد پاکستان کے بارے میں، یہ خاک مقدس ایک قوم کا گھر ہی تو نہیں، اسلام کا گھر ہے، یہ حق کے لیے وقف ہے مسجد کی طرح، ایک تجربہ گاہ مخصوص جو قرآن کے اصولوں کے لیے ہے، اللہ کے لیے، اس کے رسولوں کے لیے ہے، کانٹوں کے لیے کب ہے؟ یہ تو پھولوں کے لیے ہے۔ اس دیش میں اب بزم نئی ایک سجے گی، اس دیش سے تہذیب نئی ایک اٹھے گی، یہ تجربہ گاہ ایک نیا دور جنے گی، انسان کو نئی روشنی اب یہاں سے ملے گی، پھر مطلع خورشید ہے شعلہ بدامہ، رنگوں کے یہ گرداب، کرنوں کے یہ طوفاں ہے صبح کے ساماں، یہ آدم خاکی کے لیے آخری امید، یہ جنت اخلاق کی تاسیس، یہ تمہید، مستقبل انسان کی تاریخ کی تصویر، یہ آخری امید، ڈالر میرے اس دیش کو ناپاک نہ کرنا۔ لیکن یہ کہ 43 برس کے بعد اب میرے سینے سے پھونک اٹھتی ہے کہ 43 برس بعد بھی یہ امیدیں تو پوری نہیں ہوئی۔ نعیم صدیقی صاحب کا وہ شعر میں بہت مرتبہ میں نے آپ کو سنایا ہے کہ اے آندھیو سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم۔ اس ملک کے ساتھ تو یہ امیدیں وابستہ تھی، ہوا جو کچھ ہے وہ ہمارے سامنے ہے، بعد میں بارہ اس کے بارے میں عرض کروں گا۔ اب میں آ رہا ہوں اس معاملے میں، ذرا یہ تو تھی نا بات جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک معاملہ، پہلی بات میں نے عرض کی تھی کہ پہلے ہی جب بولڈ فرام دی بلو آیا تو جو شکوک پیدا ہوئے، ثانیاً میرا شک جو اب بھی ہے، اگرچہ وہ بہرحال وجدانی طور پر ہے، ذہنی طور پر ہے، میں اس کے لیے کوئی شواہد دلائل پیش نہیں کر سکتا سوائے اس سرکمسٹانشل ایویڈنس کے کہ آخر کوئی وجہ تو ہے کہ ساری انویسٹمنٹ جو ہے پاور کے اس میں ہو رہی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاس اپنے ایٹمک پروگرام کو جاری رکھنے کے لیے دلیل ہی ایک ہے کہ ہم چونکہ وی آر شارٹ آف انرجی، وی آر شارٹ آف پاور، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایٹمک پلانٹ کو ترقی دیں تاکہ ہم اس سے پاور کی جو کمی ہے پوری کر سکیں، بجلی پیدا کر سکیں۔ تو گویا کہ میرے نزدیک تو یہ اس کا توڑ ہے۔ البتہ جہاں تک معاملہ ہے، اب یہ معاملہ تو جو معاملات کے واقف کار ہے وہی جانتے ہیں، میں نہ اس میدان کا آدمی ہوں، نہ اکنامکس کا آدمی ہوں، نہ میں اتنا ان تمام حالات و واقعات پر پوری طرح نظر رکھنے کا میرے پاس وقت ہے۔ میں اپنی جو بھی مصروفیات ہے، دینی ہے، تنظیم کی، تحریک کی، انجمن کی، درس قرآن کی، میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال شاہد من اہلہا کے درجے میں عرض کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر مبشر حسن صاحب جو ہے بہرحال من اہلہا تو ہے، اب ہا کی ضمیر مؤنث ہے، اور یہ بے نظیر اس وقت حکومت ہے، عورت کی حکومت ہے، بے نظیر کی ہے، وہ عورت ہے، اور اس کے انکلز میں سے ایک کی یہ گواہی ہے ساری، بہرحال ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھیوں میں سے ہے، انہوں نے تجزیہ کیا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ 3 نکات ان کے بہت اہم ہیں، جن میں سے آخری نقطہ وہ ہے، اس کو آج مبشر حسن صاحب نے بیان کیا ہے، جس پر کہ 43 ایئرز بیفور نعیم صدیقی صاحب کی نظر ہے۔
اب آئیے میں ذرا ایک پہلو سے اس معاملے میں کچھ اور مزید گہرائی میں اتر کر بات کرنا چاہتا ہوں. یہ گہرائی جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ صرف معاملات کی سطح پر جانچ پرکھ کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتی. اس کے لیے وہی سرما ہے میری آنکھ کا خاک فلسطین و حجاز، یہ تو اس کے بغیر جو ہے یہ انسان کو وہ بصیرت حاصل نہیں ہو سکتی. میں نے 1.5 سال قبل اسی جگہ پر جو تقریر کی تھی، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، پھر وہ تقریباً 1 سال میں وہ مختلف اقساط میں پھر میں نے اس کے مختلف حصوں پر کالم لکھے تھے نوائے وقت میں، پھر وہ ایک مطبوعہ ہوئی کتابی شکل کے اندر. یہ اس کا عنوان ہے سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل اور مسلمانان پاکستان کی خصوصی ذمہ داری. یہ در حقیقت وہی قرآن کا فلسفہ کیا ہے، قرآن کا فلسفہ تاریخ کیا ہے، سابقہ امت مسلمہ پر عذاب آئے تو کیوں آئے، اس امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے برس رہے تو کیوں برس رہے ہیں آج، کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب سے، کوئی جواب تو ملنا چاہیے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم بہرحال کلمہ گو تو ہے، محمد کے نام لیوا تو ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لوگ تو نہ اللہ کو مانے، نہ رسول کو مانے، نہ کتاب کو مانے، اور ان کے لیے رحمتیں ہیں تیری اغیات کے کاشانوں پر، اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. ایک سوال ہے بہت بڑا، وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ظالم تو نہیں ہے؟ تو اس میں نے پورا فلسفہ تاریخ اور قرآن کا قانون عذاب تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اور یہ کہ اب تاریخ در حقیقت 2 امتوں کے ٹکراؤ پر مشتمل ہے. بعض حالات و واقعات تاریخی اعتبار سے بظاہر بہت نمایاں ہوتے ہیں، حقیقت میں کوئی اور فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جو ایٹ پلے ہوتے ہیں، جو کار فرما ہوتے ہیں. اس وقت کی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ 2 امتوں کا ٹکراؤ ہے. سابقہ امت، مسلمان امت سابقہ جو معزول ہوئی ہے، یعنی یہود بنی اسرائیل، جن کی جگہ یہ موجودہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فائز کی گئی. یہ در حقیقت ان کا مستقبل کا پیچ ہے. جیسے کہ آپ یہ پتنگیں اڑاتے ہیں اور پھر اس کا مقابلہ ہوتا ہے تو پیچ پڑتا ہے، اس وقت تاریخ میں در حقیقت پیچ پڑا ہوا ان 2 امتوں کا. اس کے جو نتائج نکلنے والے وہ میں نے سب، جن کی خبریں احادیث میں ہے، احادیث نبویہ میں ہے، بلکہ سابقہ انبیاء کے مکاشفات میں اور ان کے جو بھی الہامات تھے ان میں موجود ہیں، اس کے میں نے اس کتاب میں بیان کیا ہے. اس وقت میں ذرا اس کو پھر ایک اور اینگل سے بیان کر رہا ہوں. پہلی بات یہ سمجھیے جو قرآن کے ہر طالب علم کو سمجھنی چاہیے، لیکن ہم نے اسے، میں خود تسلیم کرتا ہوں کہ کچھ عرصے قبل تک میں نے بھی اسے کوئی خاص اہمیت نہیں دی تھی. یہ ابلیس اور ابلیس کی دشمنی جو ہے حضرت آدم اور اس کی نسل سے، کس قدر وضاحت سے، کتنی تکرار سے قرآن بیان کرتا ہے. ان الشیطان کان لکم عدوا فاتخذوه عدوا افتتخذونه وذريته اولیاء من دونی وهم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. یہ جو بدلہ حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ 7 جگہ آیا قرآن. پھر اس کا وہ چیلنج کہ اللہ مجھے مہلت دے، تو ذرا قیامت تک مجھے زندگی دے دے، مہلت دے دے، میں دکھا دوں گا، ثابت کر دوں گا کہ آدم کی اولاد تیری شکر گزار نہیں ہے، تو نے جو مقام انہیں دیا ہے یہ اس کے اہل نہیں ہے. میں انہیں گمراہ کروں گا، میں انہیں شرک کی وادی میں لاؤں گا، میں انہیں الحاد میں مبتلا کروں گا، میں انہیں بے حیائی میں مبتلا کروں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، سامنے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، اور اس ذریت کو، نسل آدم کو برباد کر کے چھوڑوں گا. قرآن میں کتنی مرتبہ یہ چیزیں آئی. اس کے حوالے سے اب میں آپ سے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. 1958 میں 1951 کا معاملہ ہے یہ نعیم صاحب کی نظم، اور 1958 ہی میں کینیڈا میں کتاب شائع ہوئی ولیم گائی کرک کی، پونز ان دی گیم. بڑی مارکت العارہ کتاب ہے، اور پورا اس نے تاریخ کا تجزیہ کر کے بتا دیا ہے کہ یہ ایک شیطانی قوت ہے. یہ بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے انقلاب اور بڑی بڑی حکومتیں ان کے ہاتھ میں کش پتلیوں کی طریقے سے، شیطان کے ایجنٹوں کی حیثیت سے، جیسے کش پتلی کا تماشا ہوتا ہے کہ پیچھے سے کوئی جو ہے وہ ڈورے اور رسیاں کھینچتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود بخود پتلیاں حرکت کر رہی ہیں. کوئی حقیقت نہیں ان کی، یہ شیطانی گیم ہے. یہ لوسیفر ہے، شیطان کے لیے نام ہے، اور یہ اس کی ذریت. یہی وجہ نوٹ کیجئے. میں تو حیران ہوتا ہوں اقبال نے، یہ تو 58 کی بات ہے، اقبال تو 38 میں فوت ہو چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں غالباً 36-35 کی ان کی نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا. اور میں نے بارہا کہا ہے کہ اقبال کا پیغام اگر امت مسلمہ یا نوع انسانی کے سامنے دیکھنا ہو وہ صرف ایک ہے، وہ ابلیس کی مجلس شورا ہے. شاعری ہے، شاعر کا مختلف خیالات آتے ہیں، کبھی مشرق، کبھی مغرب، کبھی شمال، کبھی جنوب،
کبھی عالم بالا، کبھی یہ گہے بر طارم اعلیٰ نشینم، گہے بر پشت پائے خود نہ بینم، یہ تو ہوتا ہی ہے. کبھی تو انسان بہت اونچی ہواؤں میں ہوتا ہے، کبھی یہ ہے کہ اپنے پاؤں کے اوپر کی رکھی ہوئی کوئی چیز ناک کے نیچے کی کوئی شے نظر نہیں آتی، یہ تو ہوتا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اقبال کا پیغام امت مسلمہ کے نام، اور اسی کو سمجھیے کہ پوری نوع انسانی کے نام، وہ اگر آپ کو یکجا دیکھنا ہو، چونکہ یہ نظم علامہ کی زندگی میں چھپی بھی نہیں. یہ جو علامہ کی زندگی کے آخری چند سال ہیں، 3-4 سال ہی ہو گئے، ان میں جتنا فارسی کلام آپ کا ہے اور جتنا اردو کلام ہے وہ سب یکجا کر کے ارمغان حجاز کے نام سے شائع کیا گیا. ارمغان حجاز، اور یہ شائع ہوئی ہے علامہ کے انتقال کے بعد، آپ کی زندگی میں نہیں ہوئی. یہ ہے آخری دور کا کلام. باقی ساری کتابیں جو اس سے پہلے چھپی، فارسی کی علیحدہ چھپی، اسرار خودی ہے، رموز بے خودی ہے اور جاوید نامہ ہے وغیرہ وغیرہ، اردو کی علیحدہ چھپ رہی ہے، بانگ درا ہے، ضرب کلیم ہے، بال جبریل ہے. لیکن یہ کتاب آخری جو ہے عجیب تھی کہ اس میں دونوں فارسی بھی اردو بھی، اس لیے کہ وہ آخری دور میں فارسی کلام جو آپ نے کہا اور جو بھی اردو، اس سب کو یکجا کر کے ایک کتاب میں شائع کر دیا. اردو کلام اتنا تھا ہی نہیں کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ بک بن سکتی، لہذا اس کو بھی فارسی کے ساتھ جوڑ دیا. اب بہرحال کیونکہ کلیات فارسی علیحدہ ہیں، کلیات اردو علیحدہ ہیں، اس حوالے سے وہ علیحدہ ہیں. لیکن علامہ اقبال کی نظم میں ابلیس کی وجہ سے شورا ہے. سارا فلسفہ اس وقت کا، سارا عمرانیات کا معاملہ، سارے انقلابات کی بات انہوں نے کی ہے، چاہے وہ فاشزم کا معاملہ تھا اور چاہے وہ جمہوریت کا معاملہ تھا، کہاں کہاں سے جو کچھ دنیا میں ہو رہا تھا اس سب کا وہ ابلیس کی مجلس شورا میں اقبال نے اس کا تجزیہ کر کے رکھی. اسی کے تو وہ اشعار جو میں نے آپ کو سنائے، ابلیس کا مشیر ہے جو کہتا ہے تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی نیلم پری دیو استبداد جمہوری کباب پائے کو، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تک، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. تو اصل میں یوں سمجھیے کہ وہ شیطان اور ذریت آدم کا جو مقابلہ ہے اور ان کی جو جنگ ہے وہ اب آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو شوق ہے تو پانز ان دی گیم اس کتاب کا مطالعہ کریں. میں اس کا ایک فوٹو اسٹیٹ کاپی لے آیا تھا جدے سے، میرے پاس وہ محفوظ ہے، کسی کو فوٹو اسٹیٹ اس کی کروانی ہو تو کروا لیں. اس شیطانی ساری اسکیم کے اصل اعلی کار کون ہے، اب اس کو پہچانیے. 1776 میں ایک آرڈر آف ایلومیناٹی ایک تنظیم قائم کی گئی. وہ لوگ جو روشن خیال ہے، اور یہ روشن خیال کس قسم کے لوگ تھے، انہوں نے اپنے لیے نام تو وہ اختیار کیا تھا 1776. یہی 1776 ہے جو $1 نوٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ کی آزادی کا سال ہے. یہ اصل میں آرڈر آف دی ایلومیناٹی اس کی تاسیس کا سن ہے، اور وہی لکھا ہوا ہے نووس آرڈو سیکولورم، نیو سیکولر ورلڈ آرڈر. یہ گویا کہ 1776 کے اندر یہ پہلی مرتبہ نیو ورلڈ آرڈر کا لفظ استعمال کیا بش نے. یہ جو جنگ ہوئی تھی ابھی جو خلیج کی جنگ، لیکن یہ لفظ وہاں کا ہے، اور یہ نعرہ ہر $1 نوٹ کے اوپر لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا. پیرامڈ کی شکل بنی ہوئی ہے اس $1 نوٹ کے اوپر. حالانکہ کیا تعلق امریکا کا احرام مصر کے ساتھ؟ احرام مصر وہ جگہ ہے جہاں سے یہ نکالے گئے تھے، جہاں اس کا خواب اب بھی وہ دیکھتے ہیں. وہ سرزمین کو اب بھی در حقیقت یہودی جو ہے وہ کلیم کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی، ایک آنکھ. ذرا تصور کیجیے، احادیث میں دجال کی ایک آنکھ کا تذکرہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سمبل کیا سمبل ہے کہ جو $1 نوٹ پر لکھا ہوا ہے اس کی کیا توجیہ ہے؟ پیرامڈ کی تصویر، اس پر ایک آنکھ، اس کے نیچے جو ہے آرڈرس نوو سیکولورم، یہ اس کا نعرہ ہے. اور پھر جو نیچے جو ہے وہ اس میں جو وہ لیٹن انداز ہوتا تھا لکھنے کا، 1 2 3 5 7 وہ 5 10 اس طرح ایس بناتے تو 10 بنتا ہے، وی بنائے تو 5 بنتا ہے. یہ لیٹن ہے یا رومن ہے مجھے نہیں معلوم، رومن ہے. اس رومن میں 1776 لکھا ہوا ہے، دیٹ از دی ایئر آف دی فاؤنڈنگ آف دی آرڈر ایلومیناٹی. ان کے تحت جو نظام قائم ہوا تھا اس کی پھر اگلی شکل ہوئی ہے ایلڈرز آف دی زائن، یہودیوں کے وہ کچھ صنعت کار، بلکہ صنعت کار سے زیادہ بینک کار، جو انہوں نے پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے یورپ میں اجازت حاصل کی سود کی. جب تک یورپ میں پوپ کا اقتدار تھا، جہاں بہت سی خرابیاں بھی تھی پوپ کے اقتدار میں، سائنس کی تعلیم منع، فلسفہ پڑھنا حرام، یہ خرابیاں بھی تھیں، اسی لیے اس کو ڈارک ایجز کہتے ہیں. وہاں کچھ خوبیاں بھی تھیں، کیونکہ ہمیشہ سے شریعت آسمانی میں سود حرام رہا ہے، لہذا یہ اثر وہاں تھا.
کہ انہوں نے سود جو ہے اس کی اجازت نہیں دی تھی. یہودیوں نے پروٹیسٹنٹ مذہب کے حوالے سے جو ایک لبرلزم پیدا کیا ہے یورپ میں، اس لبرلزم کے نتیجے میں انہوں نے سود کی بھی اجازت حاصل کر لی. تو آج یہودی بینکرز ہیں، اور ان بینکرز میں سے کچھ نے بیٹھ کر یہ جو ایلڈرز آف دی زائن کے نام سے 1897 میں یہ اسکیم قائم کی، اور اسی کا نقشہ ہے 1917 میں 20 برس کے اندر اندر انہوں نے حق حاصل کر لیا برطانیہ کے ذریعے سے فلسطین میں آباد ہونے کا. ورنہ یہ نوٹ کیجیے تاریخی حقائق ہے. حضرت عمر کے زمانے میں جب فلسطین فتح ہوا ہے، یروشلم جب فتح ہوا، اس سے پہلے کس کی حکومت تھی؟ عیسائیوں کی تھی. تو جب انہوں نے سرنڈر کیا ہے سٹی آف یروشلم، تو انہوں نے جو معاہدہ کیا ہے، جو بھی وہ ایک دستاویز تھی، اس میں ان کی طرف سے یہ شرط عائد کی گئی تھی کہ یہودیوں کو یہاں آباد ہونے کی اجازت آپ نہیں دیں گے. یہ حضرت عمر نے شرط قبول کی تھی عیسائیوں کی طرف سے پیش کردہ شرط کی حیثیت سے. آ سکتے ہیں کیونکہ حضرت عمر نے اوپن سٹی قرار دیا. اس وقت تک تو یہودیوں کا داخلہ وہاں ممنوع تھا. سن 70 عیسوی کے بعد سے لے کر اور یوں سمجھیے کہ سن 640 عیسوی تک تقریباً، یعنی 632 میں حضور کا انتقال ہوا، یروشلم فتح ہوا ہوگا اسی کے آس پاس، 635 ہو 36 ہو 37 ہو، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. اتنے عرصے یعنی 550 برس تک یہودیوں کا داخلہ ممنوع تھا. نو جیو could enter یروشلم، جس میں سے ان 550 برس میں سے 300 برس یا 350 برس یا 250 برس تو سمجھیے وہ تھے کہ جس میں بت پرست رومیوں کا قبضہ وہاں تھا. اس لیے کہ رومیوں نے تباہ کیا تھا یروشلم کو. ہیکل سلیمانی رومیوں نے گرایا تھا. اس وقت تک وہ عیسائی نہیں ہوئے تھے. ٹائٹس رومی جنرل نے ٹیمپل آف سولومن ہیکل سلیمانی کو گرایا ہے، جو آج تک گرا ہوا ہے. لیکن اس وقت رومی عیسائی نہیں تھے، بلکہ وہ بت پرست تھے. سن 300 عیسوی میں انہوں نے عیسائیت قبول کی ہے. لیکن جو دشمنی یہود سے رومیوں کو تھی وہی عیسائیوں کو تھی، بلکہ عیسائیوں کو زیادہ تھی. اس لیے کہ عیسائیوں کے نزدیک حضرت مسیح علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے والے وہ ہیں. تو جو ان کے خدا کے قاتل ہیں ان سے ان کی دوستی کیسے ہو جائے گی؟ لہذا عیسائیوں نے بھی وہی شکل برقرار رکھی کہ کوئی یہودی یروشلم میں داخل نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ جب مسلمانوں نے فتح کیا، انہوں نے چابیاں حوالے کی، سرنڈر کیا، تو اس وقت جو ٹرمز تھی اس ٹریٹی کی، اس میں یہ تھا کہ آپ یہاں یہودیوں کو آنے جانے کی اجازت آپ دینا چاہتے دے دیجئے، آباد ہونے کی اجازت نہیں ہوگی. اس کے بعد سے مسلسل یہودی کوشش کرتے رہے. چنانچہ خلفائے عثمانیہ یعنی ترک خلفاء جو ہوئے ہیں، انہیں بڑی سے بڑی رشوت دے کر انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح ہمیں یروشلم میں آباد ہونے کی، فلسطین میں جائیدادیں خریدنے کی اجازت مل جائے. سلطان عبد الحمید تک آئے رہے ہیں. حالانکہ یورپ کا مرد بیمار بن چکا تھا ترکی، اس کی حیثیت کچھ نہیں تھی، لیکن وہ اڑے رہے کہ نہیں، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو وعدہ کیا تھا ہم اس پر پابند ہیں. جا سکتے ہو، وزٹ کر سکتے ہو، پلگرم کی حیثیت سے جاؤ اور آ جاؤ، وہاں تمہیں کوئی جائیداد خریدنے اور وہاں مستقل پر رہنے کی اجازت نہیں. اصل میں اسی کا رد عمل تھا. توڑ کیا انہوں نے، خلافت ہی کا بیڑا غرق کروایا اور مسلمانوں کے اپنے ہاتھوں کروایا، ترکوں کے ہاتھوں کروایا. وہ جو کہا اقبال نے کہ چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. کن کی عیاری تھی جس کا نتیجہ ظاہر ہوا ہے کہ مصطفیٰ کمال پاشا کے ہاتھوں اور وہ خلافت کی چادر جو ہے تار تار کرا دی. چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا. کبھی مصطفیٰ کمال پاشا کی کتنی کچھ تعریفیں کرتے تھے علامہ اقبال، کتنی ان سے امیدیں وابستہ کر لی تھی، لیکن پھر ترک ناداں کا لفظ استعمال کیا ہے. چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، سادگی اپنی بھی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. اور دوسری طرف برطانیہ کے ذریعے سے، بالفور کے ذریعے سے، ڈکلریشن آف بالفور 1917 یعنی ایلڈرز آف دی زائن 1897 کے بعد کل 20 برس میں انہوں نے پہلا قدم جو ہے، پہلا مارکہ جیت لیا کہ اب یہودیوں کو اجازت ہے کہ وہ فلسطین میں آباد ہو جائیں. رفتہ رفتہ انہوں نے بائی آؤٹ کرنا شروع کیا. بیچارے فلسطینی عرب غریب، اگر زمین کی قیمت دگنی مل جائے، تگنی مل جائے، تو وہ زمینیں انہوں نے بیچنی شروع کی، اپنے قبضے جمانے شروع کیے، اور یہاں تک کہ 1948 میں فلسطین کے اندر اسرائیلی حکومت قائم کر لی. جو تھوڑی بہت ریزنٹمنٹ ہوئی عربوں کی طرف سے، پہلی جنگ ہوئی اس میں بری طریقے سے عربوں کو مار پڑی. پھر یہ کہ 1967 میں کوشش کی عربوں نے تو لینے کے دینے پڑ گئے. ادھر سے سینائی گیا، ادھر سے گولان ہائٹ گیا، ادھر سے ویسٹ بینک گیا، غزہ گیا، ادھر سے جریکو گیا، سب گیا، یروشلم گیا. وہ ہے دن جس 1967 کے بعد سے اب یروشلم پر ان کا قبضہ ہے.
بہرحال اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ اس وقت ان کا جو بھی یہ اس آرڈر آف الومیناٹی، وہ لوسیفر، وہ شیطانی طاقت ابلیس، اس کے یہ ایجنٹ جو ہے، اصل ایجنٹ یہود، لیکن یہود پوری قوم نہیں، زائنسٹ کے ذریعے سے، لیکن زائنسٹ کا اعلی کار اس وقت ویسٹ، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، جن میں اس صدی کے نصف اول تک اصل طاقت تھی برطانیہ کی، اور اس کے بعد سے اصل طاقت ہے امریکہ کی۔ تو گویا کہ یہ نیو ورلڈ آرڈر جو بظاہر امریکہ اس کی جو ہے سپریم پاور ہے، حقیقت میں فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے، امریکہ کا پر سوار ہے یہودی زائنسٹ، یہ در حقیقت اس کا سارا نقشہ ہے کہ جو چل رہا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے یہ بھی نوٹ کر لیجیے۔ یہودی پوری دنیا میں اپنی حکومت قائم نہیں کرنا چاہتے، اتنے احمق نہیں ہے وہ۔ حکومت جو ہے اس کے بڑے کھکھیڑ ہوتے ہیں، آج فلاں ناراض، کل فلاں ناراض، فلاں طبقہ فلاں طبقے سے ناراض، کیا ضرورت ہے؟ عالمی سطح پر ایک مالیاتی حکومت قائم کرنا ان کے پیش نظر ہے۔ حکومتیں رہیں چھوٹی چھوٹی رہیں، اور جتنی چھوٹی ہو اتنی اچھا ہے، لیکن مالیاتی نظام ایسا ہو عالمی سطح پر، اس کی ساری جو ہے باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں۔ پوری نوع انسانی کام کرے، کام تو کرے گا انسان، آخر حیوان ہے، کھانے کو چاہیے، اس کی قوت سے اور تمام زمین کے ریسورسز سے فائدہ اٹھائیں، جتنا کام یہ کرے اس میں سے اتنا حصہ تو ان کو دے دیا جائے کہ جس سے اگلے روز بھی محنت کرنے کے قابل ہو۔ یہ بالکل ان کے ہاں باقاعدہ فلسفے کی حیثیت سے ہے۔ جیسے گھوڑے کو ٹانگے میں جوتنا ہے، تو ظاہر بات ہے ٹانگے باندھ جو ہے، اگر اس نے دن میں 100 روپیہ کمایا ہے، اس میں سے اگر وہ 30 روپیہ گھوڑے کو نہیں کھلائے گا تو اگلے روز کیسے جوتے گا؟ اتنا تو دو جو سبسسٹنس لیول ہو، اتنا کہ وہ کل بھی محنت اور مزدوری کے قابل رہے، باقی ملائی ساری کی ساری جو ہے وہ ٹانگے والے کی، گھوڑے کی تو نہیں ہے۔ یہ ہے اصل فلسفہ، اسی لیے پوری دنیا کو یہ کہتے ہیں گوئمز، جینٹائلز، یہ اصل میں حیوان ہے بشکل انسان، انسانوں کی شکل میں حیوان ہے، اصل انسان تو صرف ہم ہیں، یہودی ہے، یوز ہے، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ۔ یہ جینٹائلز ہے، انہیں جس طرح چاہو لوٹو کھسوٹو۔ تالمود میں باقاعدہ ان تمام چیزوں کی تحریر ہے، کوئی مذہبی لٹریچر ایسا نہیں ہو سکتا جس میں یہ تمام چیزیں لکھی، تورات میں نہیں ہے، تالمود ان کی اصل مذہبی کتاب اس وقت تورات نہیں ہے، تالمود ہے، ساری فقہ اس میں ہے، سارے ان کے قواعد و ضوابط اس میں ہے، صاف لکھا ہوا جینٹائل، اس کے لیے اس کا مال کھانا، ہڑپ کرنا، غصب کرنا، دھوکہ دینا، فریب کرنا، جو اس کی جان، اس کی مال، اس کی ہر چیز تم پر مباح ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا لیسا علینا فی الامیین سبیل، یہ قرآن مجید نے کہا، ان کا قول نقل کیا۔ یہ امیین جو ہے، یہ ان پڑھ لوگ جو ہے، یہ گوئمز اور جینٹائلز جو ہے، ان کے معاملے میں ہم پر کوئی ملامت کا معاملہ ہے ہی نہیں، جو چاہے کریں ان کے ساتھ۔ سود آپس میں کھانا حرام ہے، کوئی یہودی دوسرے یہودی سے سود نہیں لیتا، حرام ہے، لیکن غیر یہودی سے لینا جائز ہے، اس کا تو خون چوسنا جائز ہے۔ اب بھی وہ سود نہیں لیتے آپس میں، حرام ہے ان کی شریعت میں، البتہ غیر یہودی سے سود لینا جائز ہے، اس لیے کہ اس سے تو ہمیں جس طرح سے بھی ہو، دھوکے سے، فریب سے، بائی ہوک بائی کروک، سیدھی انگلیوں سے، ٹیڑھی انگلیوں سے، جیسے بھی ہیں، ملائی اور مکھن ہمیں نکالنا ہے، وہ ہمارا حق ہے۔ باقی اتنی محنت جو ہے ان کی، اس کا اتنا ریٹرن ان کو بھی مل جائے کہ اگلے روز بھی مزدوری کرنے کے قابل ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ تو ان کا اصل مقصد ہے ایک عالمی مالیاتی حکومت قائم کرنا۔ البتہ یہ کہ اس سے آگے ایک اختلاف ہے، یہ پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا کہ جو تو زائنسٹ، جو اصل زائنسٹ یہودی ہے، وہ گریٹر اسرائیل بھی قائم نہیں کرنا چاہتا، وہ کہتا ہے یہ بھی مصیبت ہو جائے گی، یہاں کے عرب ہمیشہ دشمن رہیں گے اگر ہم ان پر اپنی حکومت قائم کریں گے، فائدہ کیا ہے؟ اس لیے وہ جو کچھ انہوں نے پروسیس شروع کیا، یہ زائنزم کا پروسیس ہے کہ ان کے ساتھ صلح کرو، گولان ہائٹ بھی دینے کو تیار ہو جائیں گے، وہ واپس دے دیں گے شام کو، اگر شام بھی صلح کر لے۔ انہوں نے سینائی پیننسلا واپس کر دیا، وہ تو بہت پہلے کر دیا تھا، سادات کے حوالے کیا۔ اب انہوں نے جریکو اور غزہ کے اندر جو ہے سیلف رول تھوڑا سا دے دیا ہے، البتہ یروشلم کو بچا کر رکھ لیا۔ یروشلم کے اوپر ان دونوں طبقات کا اتفاق ہے، یروشلم ہمارے قبضے میں رہے گا، نتھنگ ڈوئنگ، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی، یہی اسرائیل کا اب صدر مقام ہوگا، اور اب تو اصل میں ویٹیکان کی بھی جو ایمبیسی ہے وہ یروشلم کے اندر بننے والی ہے۔ کیتھولک عیسائیوں نے بھی گویا کہ آخری فتح جو حاصل کی ہے ان یہودیوں نے، وہ یہ ہے کہ کیتھولسزم جو ہے اسے بھی فتح کر لیا، پروٹیسٹنٹزم جو ہے وہ تو ان کا برکت تھا،
اس کے اوپر تو سوار تھے یہ، وہ تو پہلے ہی سے ان کا اعلی کار بنے ہوئے تھے، لیکن یہ کہ پوپ ابھی رکا ہوا تھا، کیتھولک دنیا رکی ہوئی تھی، وہ انہیں تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے۔ چند سال پہلے پوپ سے انہوں نے ایک ڈکری لے لی، ایک فرمان حاصل کر لیا کہ عیسیٰ یسوع مسیح کو سولی دینے کا جرم یہودیوں کا نہیں ہے، ایبسالو کر دیا۔ اور اب جو گیا تھا یہ اسحاق رابین گیا تھا، جب یہ صلح کی گفتگو ذرا ڈیڈ لاک میں پڑ گئی تھی تو رابین گیا تھا وہاں، اور وہ وہاں کلنٹن سے بھی ملا تھا، پھر وہیں پر ملاقات ہوئی تھی اس کی اور یاسر عرفات کی۔ واپس آتے ہوئے ملا، دیر واز این آڈینس ود دی پوپ، یہ جو جانی دشمن ایک دوسرے کے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور پوپ کو نذرانہ پیش کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے زمانے کا کوئی ایسا جیسے جگ ہوتا ہے کوئی خاص، حضرت سلیمان کے زمانے کا یہ نوادرات میں سے یہودیوں کی پرانی وہ پیش کیا ہے کہ 3000 برس تک تو ہم نے اس کی حفاظت کی ہے، اب ان چیزوں کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے۔ اور پوپ سے پھر وہاں اب ویٹیکان نے تسلیم کر لیا ہے اسرائیل کو، اب تک تسلیم نہیں کیا تھا۔ اسرائیل کا سفارت خانہ ویٹنام میں کھلے گا اور اس کا ویٹیکن میں کھلے گا، ویٹیکن کا اسرائیل میں، اور کھلے گا بھی یروشلم، اور پوپ وزٹ کرنے والے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ زائنسٹ جو ہے وہ حکومت مزید نہیں بنانا چاہتے، اسرائیل جتنی ہے بس اتنی حکومت بھی رہے ہماری کافی ہے، یروشلم پلس کر لیں اس میں، اس کو تو ہمیں رکھنا ہے۔ بہرحال اس میں تو ظاہر بات ہے انہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا مذہبی یہودیوں کے ساتھ کہ مسجد اقصیٰ کو کسی بہانے سے گرا کر اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی جائے۔ اس کے نقشے بنا چکے ہیں، وہ پورا پلان بن چکا ہے۔ پچھلے دنوں مسجد اقصیٰ کے ڈوم کے لیے میں آپ کو بتا چکا ہوں یہاں کہ کئی من سونے کی ضرورت تھی، تاکہ بہت بڑا ڈوم ہے اس کے اوپر سونے کی پتری چڑھانی ہے، اس کے لیے پیسہ نہیں تھا، تو اردن کے شاہ حسین نے لندن میں واقع اپنے ایک محل کو فروخت کیا اور اس رقم سے اتنے من سونا خریدا گیا تاکہ وہ پتری جو ہے چڑھائی جا سکے ڈوم پر مسجد اقصیٰ کے۔ تو یہودیوں نے یہ کہا، اور ٹائم جو ہے ویکلی اس نے صاف لکھ دیا کہ یہودی آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ سونا ہمارے کام آئے گا جبکہ ہم اس کو گرا کر مسجد اقصیٰ کو ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے تو اس کے ڈوم کے اوپر ہم یہ سونا لگائیں گے۔ کھل کر باتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ تو، لیکن جو یہودی ہے پکا یہودی، پریکٹسنگ یہودی، وہ گریٹر اسرائیل قائم کرنے پر مصر ہے۔ یہ ہے اصل میں کانفلکٹ اس وقت۔ زائنزم جو ایک نسلی تحریک ہے، سیکولر تحریک ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اور ایک ہے پریکٹسنگ یہودی جو لمبی لمبی داڑھیوں والے، لمبی لمبی زلفوں والے امریکہ میں نظر آتے ہیں، کالے کوٹ ان کے لمبے لمبے، اور پھر یہ کہ ٹوپیاں سر کے اوپر ہوتی ہیں۔ بہت اول ٹوپی اگر ایسی پہنی ہوئی ہو اس نے، بجائے اس کے کہ جو ہیٹ ہوتا ہے فیلٹ ہیٹ، اگر فیلٹ ہیٹ کے بجائے ٹوپی ہے تو معلوم کو بہت بڑے علامہ مسلمان جو ہے عالم دین چلے آ رہے ہیں۔ شکل تو وہ ہے ان کی، داڑھیاں مونچھیں ان کی، اور وہ ان کی زلفیں، لیکن وہ یہودی جو ہے وہ اس پر تلا ہوا ہے کہ کم وقت میں جو ہو سو ہو، ہمیں تو گریٹر اسرائیل قائم کرنا ہے، اور وہ نائل ٹو یوفریٹس، دریائے نیل سے لے کر اور دریائے فرات تک یہ پورا علاقہ ہمارا، اور اس میں ہمیں گریٹر اسرائیل قائم کرنا ہے۔ بہرحال یہ مقصد جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو اصل زائنسٹ ہے اس وقت، شیطانی قوت کے اصل ایجنٹ وہ زائنسٹ جن کے اصل عصمت اعلی کار واسپ میں اس صدی کے آغاز تک برطانیہ اور فرانس کو اصل اہمیت تھی، برطانیہ کو زیادہ تھی۔ اب اصل ویسٹ جو ہے وہ امریکہ ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ دنیا میں جو قائم کرنا چاہتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک عالمی مالیاتی حکومت قائم ہوگا۔ اس کے لیے اس وقت ان کا 3 pronged اٹیک ہے، 3 طرف سے وہ اپنے اس دین کو پورا کرنے کے لیے ان کی ساری جو ہے پیش قدمی جاری ہے، اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے۔ نمبر 1، ویسٹ کی جو ملٹری پاور ہے، یہ سارے جو جمع ہو گئی تھی، مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے، بہرحال ان کے تابع ہے، لیکن یہ کہ یہ سب فرانس اور جرمنی اور انگلینڈ اور یہ سب کے سب یہ چلے آئے تھے، اور اب سب سے بڑھ کر امریکہ جو گلف وار کے اندر، یہ اس کے ذریعے سے ابھی انہیں چائنا وغیرہ جو یہ ممالک کچھ فار ایسٹ میں ہے، لیکن یہ کہ یہ بھی لوہے کے چلے ہیں، انہیں ٹیکل کرنا ہے، اس کے لیے ملٹری مائٹ چاہیے۔ امریکہ کو وہ برقرار رکھیں گے صرف اس وقت تک جب تک کہ یہ جو ابھی چیلنجنگ قوتیں ہیں موجود ہیں ان کو اچھی پوری طریقے سے ٹیکل کرنے کے لیے، انہیں مغلوب کرنے کے لیے ان کے ذریعے سے ان کے آلے کو ابھی مزید استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد خود امریکہ کے ٹکڑے کروا دیں گے، کسی ملک کو اتنا بڑا نہیں رہنے دیں گے کہ اس کی حکومت کبھی بھی یہودیوں کے
کسی بھی ارادے کے راستے میں مزاحم ہو سکے. جیسے امریکہ کا کوئی بڑے سے بڑا صدر ہو، حالانکہ ایک اعتبار سے تو بش کو بہت بڑا ہیرو ہونا چاہیے تھا، اتنا بڑا فاتح، اور جو صدام کا اور جو حاصل کیا ہے عراق کا، اور تقریباً نہ ہونے کے برابر اموات ہوئی امریکیوں کی، تو بہت بڑا جو ہے ہیرو ہونا چاہیے تھا. الیکشن میں چاروں خانے چل گرایا، اس لیے کہ ذرا سا ابھی رکاوٹ بنا ہوا تھا. $10 بلین جو نیو سیٹلمنٹس کے لیے انہیں رقم چاہیے تھی قرض، اس کے لیے چونکہ اس نے ذرا بلاک کیا ہوا تھا، شرطیں لگائی ہوئی تھی کہ پہلے پیس ٹریٹیز کرو پھر یہ میں کروں گا، لہذا اس کا پتہ چاک کیا جب چاہے چاک کر. نکسن اپنی کتاب میں لکھ چکا ہے کہ بڑے سے بڑا پاورفل سے پاورفل امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ یہودیوں کی مرضی کے خلاف جنبش نہیں کر سکتا، سیدھی بات ہے. لہذا ایک تو ان کا یہ ہے کہ ابھی اس نیو ورلڈ آرڈر جو امریکن سپریمیسی میں ہے اس کو ابھی سپورٹ کریں، اس کے ذریعے سے جو پاکٹس آف ریزسٹنس ابھی دنیا میں رہ گئے ہیں، ابھی طاقتیں جو باقی ہیں ان کو ٹیکل کیا جائے، یہ بیریئرز توڑے جائیں. نمبر 2 یہ ہے بہت اہم بات، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. پوری دنیا میں حکومتوں کا عمل دخل کم کر دیا جائے، سرمایہ داروں کی بالادستی قائم کی جائے. میرے جملے کے ایک لفظ کو نوٹ کیجیے. حکومت جو ہے سب سے بڑھ کر جو حکومت ہو سکتی تھی کہ جو آل ایمبریسنگ، آل پاورفل، آل کنٹرولنگ، وہ کمیونزم کی حکومت تھی. سرمایہ دار کا وجود ہی نہیں، سب مزدور ہے، لہذا طاقت ساری کس کے پاس ہے؟ حکومت کے پاس. حکومت اگر کسی راستے میں مزاحم ہونا چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، یا تو حکومت سے لڑیے. لہذا انہوں نے وہ کانٹا تو نکال باہر کیا حکومت. باقی پوری دنیا میں بھی حکومت کا عمل دخل کم سے کم ہونا چاہیے، بلکہ سرمایہ داروں کا عمل دخل ہو، ننگی سرمایہ کاری اور سرمایہ داری سارا اختیار ان کے ہاتھ میں ہو. یہ پالیسی اصل میں ہے کہ جس پر اس وقت پورے گلوب کی سطح پر عمل جاری ہے. اس کا پہلا مرحلہ امریکہ نے شروع کرایا تھا اور یہ ریگن کے دور میں شروع کرایا ہے. IMF اور ورلڈ بینک کے ذریعے سے، یہ چند سال پہلے کی بات ہوگی، اس سے پہلے شاید آپ میں سے کسی نے پرائیویٹائزیشن کا نام بھی نہ سنا ہو. یہ ہے آج کے دور کی دنیا کا معاملہ. ایک لفظ اچانک آتا ہے اور پورے دنیا کے اندر پھیل جاتا ہے. پرائیویٹائزیشن پرائیویٹائزیشن پرائیویٹائزیشن. بھائی کہاں سے یہ بلا آ گئی، کہاں سے یہ نیا فلسفہ آیا، پوری دنیا میں آ گیا. اب سب بیچ رہے ہیں. کیوں بیچ رہے ہیں؟ کن کے پاس جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جو چیز حکومت کے اختیار میں تھی گویا کہ حکومت کا تسلط ہے. حکومت پالیسیاں ڈکٹیٹ کر سکتی ہے. حکومت کوئی پالیسی بنائے گی انڈسٹری کے لیے، حکومت کوئی پالیسی بنائے گی ایگریکلچر کے لیے، اور جب تمام چیزیں پرائیویٹائز ہو گئی تو حکومت کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. اب تو سرمایہ دار ہے اصل میں کہ جس کے ہاتھ میں سارا اختیار ہو. یہ بیچو وہ بیچو. یہ ہمارے ہاں تو سارا رونا ہوتا ہے نا اس بات کا کہ پرائیویٹائزیشن جو ہوئی ہے وہ صاف نہیں ہے، شفاف نہیں ہے، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. اس کو نہیں دیا، اس کو دے دیا، صحیح قیمت پہ نہیں دیا، اونے پونے دے دیا. اصل بات تو یہ پرائیویٹائزیشن جو ہے اس کا پورا فلسفہ کیوں ہے؟ پوری دنیا میں یہ کیوں ایک جو ہے رو چل پڑی ہے؟ در حقیقت یہ اسی کی اسکیم ہے کہ حکومتوں کا عمل دخل کم ہو جائے، پولیٹیکل لیڈرز کی کوئی حیثیت نہ رہ جائے، سارا اختیار، فیصلے کی ساری طاقت سرمایہ داروں کے ہاتھ میں آ جائے. یہ ہے پرائیویٹائزیشن. اور اس میں یہاں تک اب ہو رہا ہے نہریں بھی بیچ دو تاکہ ایگریکلچر پر بھی کوئی حکومت کا عمل دخل نہ رہے. بیچ دو، ریلیں بیچ دو، نہریں بیچ دو، تار برقی بیچ دو، سب بیچ دو، ٹیلی فون بیچ دو، ہر چیز بیچ دو، سب پرائیویٹ. گویا کہ وہ ننگا سرمایہ دارانہ نظام کہ جو یورپ کے اندر چل رہا ہے، جس کو کہ اقبال نے کہا کہ یہ در حقیقت دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو. اور اس کا ذرا سے بھی اگر انسان کے پاس بصیرت ہو، اگر وہ چیزوں کی حقائق کو دیکھ سکتا ہو کہ جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، تیرا حریف ہو نہ تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ. وہاں جا کے دیکھیے امریکہ کی عام پاپولیشن بالکل مزدوروں پر مشتمل، حیوانوں کی طرح کام کرتے ہیں 5 دن اور حیوانوں ہی کے طریقے سے عیش کرتے ہیں 2 دن. انسانیت ان کی زندگی میں نہیں آتی، کبھی کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں. مشینیں بن چکی، بالکل مشین، ورکنگ مشین، اور اس طریقے سے جکڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اوقات، ان کے سارے پروگرام. دی موسٹ ان انفارمڈ پرسن، عام شہری امریکن ہے، اسے پتہ ہی نہیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے.
جو تھوڑی دیر اسے ملتی ہے ٹیلی ویژن دیکھنے کے لیے، جو اس کے اندر فیڈ کر دیا اس کے کمپیوٹر میں، اس کے سوا کوئی اور بات سوچنے کا اس کا موقع ہی نہیں دیکھے۔ اور وہ ذرائع ابلاغ جو ہے یہودی کے حق میں، جو چاہے اس کے دماغ میں ڈال دیں، جو چاہے فیڈ کر دیں، اس کے پاس وقت ہی نہیں اتنا، اسے قرضے ادا کرنے ہیں، بابا انسٹالمنٹس دینی ہے، اسے اپنی کار کی انسٹالمنٹ دینی ہے، اپنے مکان کی انسٹالمنٹ دینی ہے، اس کے تو سر پر سوال یہ ہے۔ اور ساری ملائی وہاں بھی وہ صرف بینکرز کے پاس جا رہی ہے، جن میں سے ایک ایک جو ہے 40 بلین ڈالر کا ایک چیک لکھنے کی حیثیت رکھتا ہے سارا ان کو۔ اور امریکہ تو وہ شے ہے کہ اس کی حکومت دنیا میں سب سے بڑی مقبوض حکومت ہے، سب سے بڑی مقبوض حکومت امریکہ کی حکومت ہے، اور تنخواہ کون ہے؟ یہودی بینکرز۔ تو ان کے ہاتھ میں جان ہے کہ نہیں؟ یہ ابھی غالباً 13 ستمبر کا تھا یہ پرچہ، نیوز ویک کا جو آیا اس میں 2-3 مضمون آئے ہیں۔ آج کل سرمایہ کی حیثیت کیا ہے؟ ملٹی نیشنل، آج حکومتوں کو فوجوں کا ڈر نہیں ہوتا کہ فوج حملہ کر دے گی۔ آج کی دنیا میں یہ جو بڑے بڑے ملٹی نیشنل ہیں، یہ بانڈز کے جو خریدار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو بھی جو فائنینسنگ کمپنیاں ہیں، یہ ہے کہ جن سے ہر حکومت خوف کھاتی ہے۔ جب چاہے ہماری کرنسی کو ڈیویلیو کر دیں گے، جب چاہیں گے ہماری جو ہے اکانومی اس کو جو ہے اسٹیگر کروا کے اور امبیلنس کر دیں گے۔ یہ سارا معاملہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ ساری جو ان کے اندر بیٹھ کے جو جنگیں ہوتی ہیں، وہ گیٹ ہو یا کوئی اور ہو، تو ساری انہی لین دین کے اوپر، کرنسیوں کی قیمت کے اوپر، وہ یورپ کی قوتیں ہوں یا جو امریکہ ورسز جاپان ہو، ساری گفتگو تو اسی کی ہوتی ہے۔ اب وہ زمانہ ٹل گیا کہ جب کوئی فوج حملہ کر دے گی یا فلاں سے وہ آ جائے گا، فلاں سے خوف، سارا خوف ان سرمایہ داروں، سرمایہ کاروں، یہ جو فائنینشل جائنٹس بن گئے ہیں، یہ ملٹی نیشنل جو ہے، یہ صرف اب انڈسٹریلسٹ نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر کے جو اصل میں فائنینسنگ کمپنیز ہیں ملٹی نیشنل، وہ آج کی سب سے بڑی قوت ہے دنیا کے اندر۔ اور در حقیقت اس وقت پوری دنیا میں ان کی کوشش یہ ہے کہ حکومتوں کا عمل دخل کم سے کم اور سرمایہ داروں کا عمل دخل، کچھ سرمایہ دار لوکل پروڈیوس ہو جائیں لیکن خود ان کی جان بھی ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ اس حوالے سے یہ در حقیقت اسی شیطانی حکومت کی طرف جو ہے پیش قدمی کا ایک ذریعہ ہے۔ اور تیسری چیز، تھرڈ، میں نے عرض کیا تھا کہ 3 pronged اٹیک ہے۔ تیسرا، وہ تو ایلڈرز آف دی زون کے جو پروٹوکال ہیں ان میں پڑھ لیجیے، شرم، حیا، عصمت و عفت کو انسانوں کی لغت سے نکال دو۔ اقبال نے کہا تھا، یہ کوئی دن کی بات ہے مرد ہوش مند، غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن عورت چاہے گی۔ میں کہتا ہوں ویژنری تھا وہ۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا۔ یہ کوئی دن کی بات ہے مرد ہوش مند، غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن عورت چاہے گی۔ وہ ہو رہا دنیا میں، مادر ذات برانہ مرد اور عورتیں، اب وہ اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم ہیں اصل میں مہذب۔ یہ تحریک ہے، جلوس نکلتے نیو یارک میں، اور نیو یارک کا جو میئر ہے کالا ہے، وہ افرو امریکن، وہ ان کو لیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دفاع ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، تم نے ہمارے خلاف ایک دفعہ بیان دے دیا تھا۔ پھر وہ پیچھے چلنے کے لیے بھی تیار ہے، اس لیے کہ ووٹ ہے اس کے پاس، انہیں ووٹ سے چاہیے نا۔ اور ووٹ میں جیسے دیو کی جان ہوتی تھی کسی طوطے کی گردن میں گردن مروڑی اور دیو صاحب گئے، ایسے ہی وہ ووٹ جو ہے وہ اگر ناراض ہو گیا تو میری میئر سے بھی ختم ہو جائے گی۔ گیس اس کی تحریک ہے، وہ دوسروں کا فکر چست کرتے ہیں۔ کمال ہے دنیا کی اور یہ مہذب ترین ملک ہے دنیا کا، جس کو کبھی فرعون نے کہا تھا طریقتکم المثلی، ہماری جو مثالی تہذیب ہے، بش صاحب کھڑے ہو جائیں، ریگن صاحب کھڑے ہو جائیں، کلنٹن صاحب کھڑے ہو جائیں، دنیا میں تہذیب کا لمبردار تو اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ اور وہ تہذیب یہ ہے کہ خود کہا کلنٹن نے نیو ایئرز ایڈریس کے اندر، مجھے اب وہ فگر یاد نہیں، کہ عنقریب ہماری قوم کے اتنے فیصد، جہاں تک میرا خیال ہے اکثریت، وہ حرام زادوں پر مشتمل ہوگی، یعنی وہ کہ جو بغیر کسی شادی نکاح کے رشتے کے جو پیدا ہو رہے ہیں، 1 parent family، دیٹ از دی رول۔ یہ صورتحال، وہ چاہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ قاہرہ کانفرنس اس کا بہت بڑا سنگ میل ہے، ایک مسلمان عورت کے ہاتھوں اس کو سارا انتظام کروایا، پاکستانی ڈاکٹر نفیس، ایک مسلمان ملک قاہرہ کے اندر اس کا انعقاد کرایا۔ یہ ہے جادو، وہ جو سر چڑھ کر بولے تم کرو، اپنے گھر کرو،
اپنے ہاتھوں سے کرو، اور سارے حجابات اٹھا دو. یہ کیا شرم اور یہ کیا حیا اور یہ کیا عصمت اور کیا عفت، یہ کیا دقیانوسی باتیں ہیں. اور ہمارے ہاں کا پورا انگلش پریس اس فکر کا علمبردار ہے. اردو پریس تو پھر بھی کوئی شرم اور حیا کم سے کم یہ کہ اس قسم کے مضامین شائع نہیں کرتے اردو اخبارات. ویسے بے حیائی کا جو ہے وہ اپنے تصویروں کے اندر جو چاہے کر گزرے، رنگین تصویریں جو ہے اس کے بغیر ان کا کوئی دن خالی نہ جائے. خواتین کی تصویریں ہفت روزہ ایڈیشن چھپتے ہیں تو سب سے بڑی تصویر کسی عورت کی ہوگی، ایکٹریس کی ہوگی. اوپر کہیں بکسے کے اندر کوئی بڑا صدر بیٹھا ہو یا کوئی سیاستدان بیٹھا ہو، اس کی تصویر ہوگی تو وہ چھوٹی سی 2 انچ بائی 2 انچ کی ہوگی، اور پورے صفحے پر براجمان ہوگی کوئی ایکٹریس، کوئی رقاصہ، کوئی اور، وہ اسی کی عورت ہوگی. اور یہ سب کا حال ہے، کوئی ایکسیپشن ہی نہیں. لیکن پھر بھی یہ کہ مضامین جو انگلش پریس میں چھپ رہے ہیں وہ تو اس بے حیائی، بے شرمی، اس کا فروغ تمام جو مشرقی اقدار تھی. اس لیے کہ ابھی یہ نوٹ کر لیجئے، یہ مشرق و مغرب کا در حقیقت ایک مارکا ہے. میں نے ایک مضمون میں لکھا تھا، مغرب سے پہلی یلغار آئی تھی مشرق کی طرف آج سے 500 برس قبل. 1498 میں واسکو ڈی گاما نے راستہ تلاش کیا تھا راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ، اور وہاں سے چل کر یہ ولندیزی، یہ پورچوگیز، یہ اسپینیئرز، یہ فرینچ، یہ برٹش چلے آئے ہیں مشرق کے اوپر حملہ آور ہوئے. اور یہ پروسیس مشرق سے پھر مغرب کی طرف بڑھتے ہوئے اس صدی کے آغاز میں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے پر منتج ہوا ہے. گویا کہ پورا مشرق مغرب کے زیر نگی ہو گیا. اس کے بعد تھوڑا سا یہ سانس لیا ہے مشرق نے. یہ کولونائزیشن کا دور ختم ہوا، کولونیل پاورز نے اپنے بستر لپیٹے، اپنی فوجوں کے بستر لپیٹے. ان کی تہذیب کا بستر جوں کا تو ہے، ان کے فکر کا بستر جوں کا تو ہے، ان کے کلچر کا بستر جوں کا تو ہے. وہ ساری سپریمیسی ان کی جوں کی تو قائم ہے. اپنے جو انہوں نے اپنے رنگ میں رنگے تھے یہاں کے دیسی، ان کے ہاتھ میں حکومتیں دے کر انہیں جنہیں بڑی بڑی جاگیریں دی تھی، جن کو بڑے بڑے خطابات دیے تھے، سر بنایا تھا، کچھ خان بہادر بنایا تھا، رائے بہادر بنایا تھا، یہ ان کے حوالے کر کے اور یہاں سے بستر گول کیا. لیکن یہ کہ اس کے فوراً بعد اب یہ نیو ورلڈ آرڈر کی جو نئی جو سیلاب کی آیا ہے، مشرق جو ہے وسطی، شمالی افریقہ، پورا عالم اسلام ان کے زیر نگی ہو چکا، جا چکا. اب کچھ پاکٹس باقی ہیں. وہاں چھوٹا سا لیبیا ہے، اس کو تو کہتے ہی ہے پاگل سا آدمی ہے. تھوڑا سا ایک سوڈان ہے، وہ تھوڑا سا پاکٹ ہے، دیکھیں گے اس کا کیا حشر کرتے ہیں. آگے ذرا ایران ہے ابھی کھڑا ہے، پاکستان بھی ہے، اس کی بات میں کروں گا. اس سے مشرق کی طرف چلے جائیے تو بہرحال ابھی چائنا ہے، نارتھ کوریا ہے، یہ ذرا ہے اصل اسٹرانگ ہولڈز، ابھی ان کو ٹیکل کرنا ہے. ورنہ یہ کہ اس مشرق کے اندر ایک چیز ابھی انٹیکٹ تھی، خاندانی نظام، اس کو بھی برباد کرنا، اس کو تباہ کرنا. یہ جو رشتہ والدین اور اولاد کا ہے اس کا تقدس ہے، یہ ختم جب تک نہیں ہوگا تو یہ ختم ہی نہیں ہوگی تہذیب. لہذا یہ قاہرہ کانفرنس حقیقت میں اور اس کی جو ہے فار ایسٹ میں ڈاکٹر مبشر صاحب سے ایک مفصل انٹرویو بھی لیا ہے میرے چھوٹے بھائی اقتدار صاحب نے، جو ندائے خلافت کے مدیر ہیں. اور میرا یہ خیال ہے، مجھے معلوم نہیں کہ اگلے پرچے میں وہ انٹرویو چھپے گا یا نہیں، لیکن میرے خیال میں چھپ جانا چاہیے. انہوں نے بتایا، مجھے معلوم نہیں تھا، کہ یہ جو ساؤتھ کوریا وغیرہ کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی ترقی یافتہ اقوام ہو گئی ہے اور اس کا تو ہمارے لیے ایک ماڈل ہے اور ہمیں اسی طریقے سے بن جانا چاہیے. میں پھر دعائے خیر ان کے لیے کرنے کے لیے مجبور ہوں، ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کے لیے. انہوں نے یہ حقائق ہمیں بتائے کہ بالکل یہ صرف دور کے ڈھول سہانے ہیں. بدترین ملک ہے اس وقت ساؤتھ کوریا، بدترین آمریت ہے، خاندانی نظام برہم ہو چکا ہے. 50 عورتیں دیہاتوں سے لا کے بند کی ہوئی ہوتی ہے، ایک کمرے میں رہتی ہے. انسان کو حیوان بنا دیا گیا ہے. اور وہی بات جو آلو یہاں پہ اگر ڈالروں کی بارش اگر یہاں ہو گئی تو جو کچھ انہوں نے بتایا کہ یہاں ہوگا، اگر کسی کو دیکھنا ہو اپنی آنکھوں سے ساؤتھ کوریا میں جا کے دیکھا ہے. تہذیب ختم، تمدن ختم، انسان کا خاندانی نظام ختم. انسان صرف حیوان بن کر، صرف ایک پروڈیوسنگ ایک ایجنٹ بن کر رہ گیا، چیز پیدا کرنا بنانا. اور اس کے حوالے سے ظاہر بات ہے، یہ ضرور ہے کہ ایک اس میدان میں صنعتی میدان میں ترقی کی ہے، لیکن یہ کہ وہ ترقی اللہ تعالیٰ ہمیں اس ترقی سے بچائے. اس کی ساری تفصیل جو ہے ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کے انٹرویو میں اگر وہ چھپ گیا تو آپ کو مل جائے گی کہ یہی حال تائیوان کا ہے، یہی حال ساؤتھ کوریا کا ہے. یہ صنعتی ترقی جو کی ہے، جس نہج کی ہے، اس کے جلوں میں یہ چیزیں وہاں آ چکی ہیں، جو اگر ہم نے بھی اسی انداز کے اندر اس کا آغاز کیا تو پھر وہی کچھ ہمارا مقدر بننے والا ہے.
اس پس منظر میں اب میں عرض کر رہا ہوں، خدا کے لیے پاکستان کی اہمیت کا کوئی تصور کیجئے، ریئلائز کیجئے۔ اس پورے سیلاب کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے ابھی پاکستان کو وہ حیثیت حاصل ہے۔ یہ جو کہیں اقبال نے ایک مصرع کہا تھا، اس میں تھوڑی سی ترمیم کر رہا ہوں، وہ ترمیم مستقل نہیں ہے، صرف آج کے مضمون کے اعتبار سے، کہ شیطان کی زبان سے یہ الفاظ کہلوائے تھے، حضرت جبرائیل سے خطاب کرتے، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ پاکستان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کھٹکتا ہوں دل شیطان میں کانٹے کی طرح۔ سب سے بڑا اس وقت اگر کوئی بلاک ہے اس کے راستے میں تو پاکستان ہے۔ تاریخ اب پھر وہاں پہنچ گئی ہے جو اقبال نے کبھی کہا تھا کہ دنیا کو ہے پھر مار گئے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ وہ روح و بدن کا مارکا ہے۔ اس روح و بدن کے مارکے کے پس منظر میں دیکھیے، پوری دنیا میں واحد نظریاتی ریاست ہے پاکستان۔ یہ دوسری بات ہے وہ نظریہ روبے عمل نہیں آیا، یہ دوسری بات ہے اس میں کوئی عملی پیش قدمی نہیں ہوئی، اور یہ بھی دوسری بات ہے اس نظریے کا سب سے بڑا علمبردار، اس کا بیٹا آج اس نظریے کی بےخبری کرنے کے لیے اور اس کی جڑیں کھودنے کے لیے سب سے زیادہ کام کر رہا ہے، ڈاکٹر جاوید اقبال۔ کل جو مضمون چھپا ہے ان کا اقبال کے اور قائد اعظم کے حوالے سے، نظریہ پاکستان کی 100% نفی۔ اگر وہی جمہوریت تھی اور وہی ایک روحانی جمہوریت تھی جس میں ہندو مسلمان سب ایک قوم ہو، تو یہ تقسیم کاہے کے لیے تھی؟ یہ مسلم نیشن ہوڈ کا نعرہ کیوں لگایا تھا؟ یہ بکواس کی تھی جب کہا تھا کہ ہم علیحدہ قوم ہیں، ہماری قومیت کی بنیاد مذہب پر پوری تحریک چلائی ہے، لاکھوں انسان قتل کروا دیے، پھر ان لوگوں کو مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے، ان کی لاشیں نکال کر جو ہے ان کو پھانسی دینی چاہیے جنہوں نے اتنے لاکھ انسان کٹوا دیے، کٹوائے تھے اسلام کے نام پر۔ اور آج وہ جمہوریت اور وہ جو سیکولرزم کا جو ہے پرچارک، وہ اقبال کا بیٹا بنا ہوا اس ملک کے اندر۔ کیا کریں؟ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، وہ صورتحال تو وہ ہے۔ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کافنوں۔ اقبال نظریہ دینے والا، اگر ہمیں ایک مملکت مل جاتی ہے ہم وہ نظام لائیں گے، وہ خلافت راستہ کا نظام جس کے چہرے پر پردے پڑ گئے تھے عرب ملوکیت کے دور میں۔ میثاق مدینہ کا نام لیتے شرم آنی چاہیے۔ میثاق مدینہ ایک درمیانی شے تھی، قرآن مجید نے آخری فیصلہ کیا ہے وہ سورہ توبہ کے اندر ہے۔ سورہ توبہ میں یہ ہے کہ ان یہودیوں سے اور ان عیسائیوں سے، اہل کتاب سے جنگ جاری رکھو حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دینا قبول کریں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ یہ قرآن مجید کی آخری سورت ہے سورہ توبہ۔ درمیان میں تو کوئی شکلیں ہوتی ہیں، کوئی معاہدے ہوتے ہیں، کوئی درمیانی کسی جد و جہد کی تحریک کے درمیانی مراحل ہوتے ہیں، ان مراحل کو آپ آخری بات نہیں کہہ سکتے۔ وہاں تو نہ معلوم کیا کچھ ہوا ہے۔ دو بھائی جو تھے، جو کہ ایک مہاجر اور ایک انصاری، ان کو ایسا بھائی بنایا گیا، کیا وہ ہمیشہ کے لیے قانونی بات تھی؟ صاف کہہ دیا گیا نہیں، اولو الارحام اولی بعضهم ببعض، اصل میں رشتے جو ہے وہ تو رحمی رشتے ہیں۔ یہ ایک وقتی ضرورت تھی ہجرت کے بعد کہ ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بھائی بنا دیا گیا۔ یہ ان کا حساب تھا کہ انہوں نے اپنے گھر جو ہے تقسیم کر دیے، دکانیں تقسیم کر دی، لیکن یہ مستقل قانون تو نہیں تھا۔ مستقل قانون آئے ہیں، مستقل قانون سورہ توبہ میں آیا ہے۔ عرب کے مشرکین کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، 4 مہینے ہیں اس کے اندر ایمان نہیں لائے، فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، تو اے مسلمانوں جہاں ان مشرکوں کو پاؤ قتل کرو۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ صرف یہ عشر حرم ہے، یہ تھا آخری حکم۔ یہ دوسری بات ہے سب لوگ ایمان لے آئے، کسی ایک کی بھی گردن اس وجہ سے نہیں ماری گئی، یا کچھ لوگ عرب چھوڑ کر چلے گئے تھے، جیسے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی جا رہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ درمیان میں عقل آ گئی، جس کشتی میں سوار ہو کر جا رہے تھے افریقہ، اس کشتی کو جب طوفان نے اپنی لپیٹ میں لیا ہے تو دیکھا سب مشرک اللہ کو پکار رہے ہیں، کوئی کسی نہ لات کو، نہ عزا کو، نہ حبل کو، کسی کو نہیں پکار رہا۔ تب انہوں نے کہا کہ یہی تو وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے جس سے بھاگ کر ہم جا رہے ہیں۔ ہماری فطرت میں تو ایک اللہ ہے، نہ کوئی عزا ہے، نہ لات ہے، نہ منات ہے، نہ حبل ہے، کوئی نہیں ہے، ورنہ اس وقت اسے پکارتے۔ اگر ہمارا یقین لات اور عزا اور منات اور حبل پر ہوتا تو اس مشکل کے وقت میں انہیں پکارتے۔ جب پکار رہے صرف اللہ کو تو واقعتا لا الہ الا اللہ، واقعتا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، واپس آئے ایمان لے آئے۔
اور پھر وہ شہید ہوئے ہیں مرتدین کے خلاف جنگ کرتے ہوئے، اکرمہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہرحال جو لوگ بھاگ گئے، باقی سب مشرکین ایمان لے آئے۔ باقی قیامت تک کے لیے جو اصل چارٹر ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ نہیں، کوئی ایک قوم نہیں بن سکتی، ہماری قوم اسلام کی ہے، مسلمانوں کی ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ کھرچ دیجیے نثار کو اقبال کے کلام سے، ختم کر دیجیے ان تمام چیزوں کو اقبال کے کلام سے، اور آخری نظم اقبال کی جو ہے 20 مجلس شورا۔ بہرحال پہلی بات یہ سمجھیے، پوری دنیا میں واحد نظریاتی ریاست، چاہے وہ صرف نظریے کے اعتبار سے نظریاتی ہے، نظری طور پر نظریاتی ہے، لیکن ہے ہی ایک۔ ثانیاً یہی واحد مسلم ریاست ہے جس کے ایٹمی دانت نکل آئے ہیں یا نکلنے والے ہیں، صلاحیت ہے۔ یہ وجہ ہے کہ میں کھٹکتا ہوں دل شیطان میں کانٹے کی طرح۔ یہ سارا شیطان کا وہ پورا پروگرام جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اس کے لیے جو اتنی ہمتوں پڑھے وہ ولیم گائیکر کی کتاب پاؤنڈ ان دی گیم، اور یہ سارا سلسلہ زائنزم کا، اب تو حقائق سامنے آ چکے ہیں، اب کون ان کا انکار کرے گا؟ یہ در حقیقت اس شیطان کی، اس کی آنکھوں میں کھٹکنے والا پاکستان ہے۔ لہذا اپنی خود ہی پہچان تو مسلم پاکستان، اور اب کیونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، آخری اس کا علاج وہی ہے، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساتھی، علاج تو ایک ہی ہے، اور وہ اسلامی انقلاب ہے، نظام خلافت کا قیام ہے۔ اسلامی انقلاب آئے گا، یہ قوم بنیان مرصوص بن جائے گی۔ وہ قوم، اقبال ہی نے کہا تھا، جاوید اقبال صاحب یہ ساری چیزیں بھی کسی طریقے سے غدربود کر سکے دنیا سے تو تب تو وہ کامیاب ہو سکتے ہیں اقبال کو مس انٹرپریٹ کرنے میں، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ ان کی کوششیں انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گی۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ آج سب سے بڑا ہمارا کیا ہے کہ جو سب سے سستی سورس اللہ نے ہمیں پاور کی دے رکھی ہے، ہائیڈن، اس کا خزانہ ہر لمحے بحر عرب کے اندر جا رہا ہے، نہیں بن سکتا، کالا باغ ڈیم نہیں بن سکتا، اس لیے کہ ہمیں قوم نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک قوم ہو تو فرض کیجئے کسی معاملے میں پوری قوم کا فائدہ ہو، ایک حصے کو کچھ نقصان بھی ہو تو دیکھنا پڑے گا نفع کتنا ہے، نقصان کتنا ہے، اور جس کو نقصان ہو رہا ہے اسے کمپنسیٹ کیجئے، سیدھی سیدھی بات۔ بحیثیت مجموعی جس سے پوچھئے وہ کہتا ہے سب سے سستا 7 پیسے فی یونٹ جو بجلی مل سکتی ہے، اور جس کا خزانہ دریائے سندھ جو ہے لے کر اور بحر عرب کے اندر جو ہے وہ گر جاتا ہے، اس کو اب نہیں ٹیپ کر سکتے، اس لیے کہ ڈیم نہیں بن سکتا۔ کسی کی حکومت آیا 11 سال وہ ضیاء الحق جو ہے وہ کوسل ملک بجاتا ہوا چلا گیا، اور آخر میں اس نے کہا میرا دوست ہے جو سب سے پہلے رکاوٹ بنا ہے ڈیم میں، یعنی وہ جو پھر قتل بھی ہو گیا گورنر جو تھا فضل حق، خود کہا میرا دوست ہے، میں کیا کروں کہ اسی نے سب سے پہلے یہ فتنہ اٹھایا ہے اس ڈیم کی مخالفت میں۔ اور اب نواز شریف صاحب کے سب سے بڑے الائز ہیں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس کی۔ اگر تو یہ قوم ایک ہوتی، ملک ایک ہوتا، اور یہ ہو سکتا تھا اسلام کی بنیاد پر، اور تو کوئی بنیاد ہے ہی نہیں، آپ کی نسل ایک نہیں، آپ کی زبان ایک نہیں، آپ کا کلچر ایک نہیں، لباس ایک نہیں، کیا چیز ایک ہے سوائے مذہب کے اسلام کی۔ لہذا اگر اسلام آئے تو قوم ایک ہوگی، بنیاد مرصوص ہوگی، اور پھر سب سے سستی بجلی جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ تو ہائیڈل ہے، وہ تو ہمارے پاس موجود ہے، اس کا بہت بڑا ذخیرہ۔ نمبر 2 ایٹمک پاور، ہمیں کھڑے ہو کر ڈٹ کر کہنا چاہیے، اور جتنے سینکشن ہم پر لگا دیں یہ یقیناً اٹ از گوئنگ ٹو بی اے بلیسنگ ان ڈسگائز۔ تو نے اچھا ہی کیا دوست سہارا نہ دیا، مجھ کو لفظ کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے، ہمیں تو ان سہاروں نے تو مارا ہے، انہوں نے ہی تو ہماری عادتیں خراب کی ہیں۔ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو، اپنے جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے کپڑا دیا ہے اتنا ہی اپنا کوٹ بناؤ، اس کے مطابق اپنے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو رکھو۔ یہ قرضوں پر اور یہ جو بھی کچھ عطیات ہوتے تھے، تھینک یو امریکہ، اور اس کے حوالے سے جو عیش ہم نے کیے ہیں، در حقیقت اس کی وجہ سے ہم نابالغ قوم رہ گئے ہیں، بلکہ نابالغ کیا تو اس سے بڑھ کر بے غیرت قوم بن گئے۔ ہمیں یہ کہ ایٹمک پاور جو ہے وہ بڑی مہنگی پاور ہے، یہ جان لیجیے اچھی طرح۔ اس وقت بھی جو ہماری بن رہی ہے وہ بہت مہنگی بن رہی ہے، صرف 12% ہے ٹوٹل کا کہ جو وہاں سے ہمیں ملتا ہے،
لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارا جو اس وقت ایک پلانٹ کراچی میں لگا ہوا ہے یہ صرف 137 میگا واٹس بنا رہا ہے. چھوٹا ایٹمک پاور پلانٹ ہوگا تو اس کی کاسٹ بہت زیادہ آتی ہے. 700 میگا واٹس کی کیپیسٹی کا ایٹمک پلانٹ ہوگا تو اب بجلی سستی ہو جائے گی. جتنا آگے بڑھتے جائیں گے اس کی قیمت گرتی جائے گی. لیکن بڑا کیسے ہو جائے گا اگر آپ اپنے پروگرام کو نہیں بڑھائیں گے؟ اور دشمن اصل میں اسی کا تو بیری ہے. وہ آپ کو ایٹمک پلانٹ کو تو نہیں بڑھنے دے گا. وہ تو ساری اگر کچھ دے رہا ہے آپ کو، کچھ دکھا رہا ہے، ڈالر ادھر سے آ رہے ہیں ادھر سے آ رہے ہیں، تو میرے نزدیک تو اصل سبب یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو تو کم سے کم یا تو کیپ کرو، کم سے کم بندہ رول بیک کرو. ہمارے دلوں کے اوپر اس کا بڑا جو ہے ہمیں تشویش رکھتی ہے اس کی وجہ سے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اسرائیل خوف میں رہتا ہے. پتہ نہیں کب یہ پاکستانی مسلمان کس کو یہ ایٹمک ٹیکنالوجی منتقل کر دے، ایران کو کر دے، لیبیا کو کر دے، سوڈان کو کر دے، اور اس کے بعد پھر ہمارا کیا حشر ہو. بہرحال ان کے پاس بہت بڑا اسلحہ ہے، بہت بڑا آرسنل موجود ہے، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ پھر برابر کی چوٹ تو ہو جائیں گے. یہ صورتحال ہے کہ اس کو ہم ڈیولپ کریں تبھی، بلکہ اس کو ترقی دیں تبھی پھر وہ ہمارے جو ہے وارہ کھاتی ہے قیمت کے اعتبار سے. تیسری بات یہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس پس منظر میں پہچانیے. نمبر 1 واحد نظریاتی قوت پاکستان. نمبر 2 واحد مسلمان طاقت جس کے ایٹمک دانت ہے پاکستان. یہی وجہ ہے کہ میں کھٹکتا ہوں دل شیطان کانٹے کی طرح. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑی طاقت ہے ہمارا نظریہ. اب سوچ کے ہم نے اسے استعمال نہیں کیا. یہ نظریہ مارکسزم کتنا بوندا نظریہ، اور ایک زمانے میں کہاں سے کہاں پھیل گیا تھا. یہ نظریے کی طاقت تھی. کوئی روس نے لیٹن امریکہ کو فتح تو نہیں کیا تھا، نظریے نے فتح کیا. اسلام کی وہ طاقت تھی کہ تاتاریوں نے کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا، اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا. یہ نظریہ ہمارے پاس بہت بڑی طاقت ہے. یہی نظریہ تھا جو اقبال نے کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے شمال مغربی علاقے میں ایک آزاد مسلم اسٹیٹ قائم ہوگی. اٹس ڈیسٹنی، یہ تقدیر ہے، تقدیر مبرم ہے، ہو کر رہے گی. اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے پردے پر عرب امپیریلزم کے دور میں جو پردے پڑ گئے تھے، جاگیرداری کا پردہ، سرمایہ داری کا پردہ. اسی لیے اس ابلیس کی مجلس شورا میں یہی تو کہلوایا ابلیس سے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرقی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیرانے حرم کی آستی. اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا سر پیغمبر کہیں. الحذر رائی نے پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری. موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فخور و خاکہ نہ گدائے رہنشین. کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، ملہموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین. اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. یہ ہے اسلام. اس اسلام کے لیے پاکستان کا خواب اقبال نے دیکھا. اس کے لیے قائد اعظم نے قوم کو اگر کسی نعرے پر جمع کیا ہے تو نعرہ یہی تھا. ہمیں پاکستان اس لیے چاہیے کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی ایک عملی شکل دنیا کے سامنے پیش کریں. بہرحال چند باتیں میں اور عرض کر رہا ہوں، چند منٹ لوں گا آپ کے. اس حوالے سے پہلی بات یہ کہ پیپلز پارٹی اور نواز شریف لیگ، میرے نزدیک دونوں میں کوئی فرق نہیں، پیسہ بھر فرق نہیں. دونوں اسی مغربی نظریے کے چاکری میں ہیں، دونوں اسی کو وہی سرمایہ داری. انہوں نے بھی سب سے بڑا جو ہے اپنے لیے کارنامہ یہ سمجھا تھا کہ ملٹی نیشنل کو ہم لے آئے، پیسہ لے آئے، انویسٹمنٹ لے آئے. ان کا بھی کارنامہ ہوگا. مقابلہ اسی میں ہوگا، مقابلہ اسی میں ہوگا کون امریکہ کی خوشنودی زیادہ حاصل کر سکتا ہے. بھولے سے بھی نواز شریف صاحب نے آج تک اپنی مہم میں اسلام کا نام نہیں لیا. میں اس سے پہلے بھی بے نظیر کو یہ کریڈٹ دیتا رہا ہوں کہ کم سے کم یہ کریڈٹ دینا پڑتا ہے کہ وہ اسلام کا نعرہ تو نہیں لگاتی. اس کریڈٹ میں اب یہ بھی اس کے برابر ہو گئے. حالانکہ یہ دور تو تھا بڑا، اور مذہبی جماعتیں تو بار بار کہتی رہی ذرا سا اسلام کا نام لے تو ہم ساتھ دیں. مولانا سمیع الحق صاحب بےتاب ہو کر کہتے رہے، اور یہ ہمارے اعظم طارق صاحب بےتاب ہو کر آخری دن فیصلہ کریں گے. کچھ تو کہہ دے، کوئی جملہ تو بک دے، اسلام کا کوئی نام تو لے دے تاکہ ہم میدان میں آ جائیں. نہیں، پختہ دلداری بھی دیکھ.
دیکھ کعبے میں شکست رشتہ تسبیح شیخ اور بت کدے میں برہمن کی پختہ دناری بھی دیکھ، ایک لفظ بھی اسلام کا نہیں نکالا ہوا۔ اس اعتبار سے جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلے بھی کیا تھا، میرا اور قاضی حسین احمد صاحب کا موقف ایک ہے، کوئی فرق نہیں۔ البتہ آگے کیا کرنا چاہیے اس میں میرا ان کا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس الیکشن کے دھندے میں آپ پڑے رہیں گے تو انہی کے آگے پیچھے دائیں بائیں یہی ہوگا معاملہ، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اس سے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اس انتخابی گندگی سے نکل کر انقلابی جدوجہد کی طرف آؤ، ورنہ واقعہ یہ کہ اب تو ہماری بیچاری مذہبی جماعتوں کی اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، اور جتنا عرصہ انہوں نے ان جاگیرداروں اور سرمایہ داروں اور ان کے ساتھ اس سیاست میں اور انتخابی کشاکش میں بسر کیا ہے، خراب کر گئی شاہی بچے کو صحبت ذات۔ ان کو تو اپنی جو ہے خرابیاں پیدا ہو گئی، وہی کچھ ہو گئے۔ اب میں کیا کہوں، وہ تو نہیں، صدیقی صاحب سے پوچھیے، مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے، وہ میاں طفیل محمد صاحب سے پوچھ لیجیے۔ اگر یہ حشر ہو چکا ہے جماعت اسلامی کا، تاب دیگرہ کے رسد۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔